الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آج ماہ فاخر ربیع الاخر کی 11 تاریخ ہے۔ دن ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین ہفتے کا، اور آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ذکر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جاری و ساری ہے، اور آج بھی گزشتہ سے پیوستہ ہمارے سلسلے کے اندر ذکر غوث پاک جاری و ساری رہے گا۔ آج بالخصوص ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا بیان سنیں گے۔ کرامت ہے کیا، اور کرامت کا ذکر قرآن کریم میں کتنے مقامات پر آیا ہے، کچھ اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن کریم میں کون سی کرامات کا بیان ہے وہ بھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کی بھی کرامات ہوا کرتی تھیں، اللہ اکبر۔ اور اولیاء کاملین کا یہ مبارک طریقہ رہا ہے کہ کچھ اولیاء کرام اپنی کرامات یہ دکھا بھی دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کی محبت عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر اور ان کی مبارک تعلیمات پر چلنے کی بھی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کرامت کی تعریف کیا ہوتی ہے یہ بھی آج انشاءاللہ آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تلاوت کلام پاک بھی ہوگی، نعت رسول مقبول بھی ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل وقت مقررہ تک حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہم سلسلے کے اندر کرتے رہیں گے، اور آپ کی کرامات کا بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے، اول تا آخر شامل رہیے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ دیکھنے سے اللہ نے چاہا تو دل کے اندر اللہ والوں کی محبت میں اضافہ ہوگا، اولیاء کرام کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی عطا فرمائے، اور وہ افراد جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کی اتباع کر کے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پانے میں وہ لوگ جو کامیاب ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے میں، رحمت کا قرب پانے میں جو کامیاب ہوئے، انشاءاللہ ان کی محبت دل میں پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. إن العزة لله جميعا. إن العزة لله إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم إن العزة
العزة لله جميعا هو السميع ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی تلاوت سننے کی سعادت ہم حاصل کر چکے ہیں۔ اب ہم سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جو
جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا کہ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور ان کے نثار کوئی کیسے ہرج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہرج میں ہو، کہ جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر
اب تو غنی کے در پر بیستر جما دیے ہیں اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا کہ رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں اور میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ارے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس
جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ماشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کیا ہی پیاری ذات ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کیسی پیاری بات کہی ہے کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے۔ محشر ہے اگر محشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے، اور دنیا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی اتباع اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مقدر بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارے سیٹرڈے کے سلسلے کی خصوصیت ہے، ہفتے والے دن کی خصوصیت ہے سلسلے کی کہ الحمدللہ رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی ابو ماجد محمد شاہد اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہوتے ہیں، اور رکن شورا سے ہی ہم مدنی پھولوں کا جو ہے وہ آغاز کریں گے۔ سیدی آج جو ہمارا پرٹیکولر موضوع ہے یہ ہے کرامات غوث اعظم۔ یہاں موضوع پہ آگے چلنے سے پہلے اور کرامت کی ڈیفینیشن یا اس طرح کی دیگر باتیں جاننے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کچھ مدنی پھول اس حوالے سے بیان فرمائیے کہ کیا ہر ولی کے لیے کرامت دکھانا ضروری ہے؟ کیا یہ بات لازمی ہے کہ ولی ہو پھر وہ کرامت بھی دکھائے؟ اچھا، پھر کرامت کا مطالبہ کرنا، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ کوئی کرامت ہی دکھائیں اپنی؟ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو اس سے مطالبہ کرنا جی ہمیں کرامت دکھائیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ کرامت ولی کے لیے شرط نہیں، اور ویسے ولایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، وہبی ہے، اور اس کے ہمیں نیک لوگوں کے بارے میں جو اپنے مرشد ہوتے ہیں اس کے بارے میں اگر ہم یہ ذہن بنا لیں اور ہمارا یہ اعتقاد ہو جائے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، تو بالکل یہ اعتقاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اپنے پیر کو زمانے کے جتنے بھی مشائخ ہیں سب سے افضل ہی ماننا چاہیے۔ اور رہی بات کرامت کی، تو ہر ولی سے کرامت کا صدور ہونا، کرامت ظاہر ہو جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور ویسے جو مرشد بیعت جو کی جاتی ہے، کسی کو پیر بنایا جاتا ہے، تو اس کا مقصد اصل جو ہے وہ شریعت کی راہ جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے اور آخرت کے معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائیں، یہ مقصد ہے، نہ کہ اس سے کوئی دنیاوی طور پر کوئی منفعت حاصل ہو جانا، فائدہ حاصل ہو جانا، اور ہمارے کوئی جو ہے وہ رکے ہوئے کام جو ہے وہ کام، یعنی جو ٹھہرے ہوئے کام ہیں جو ہو نہیں رہے وہ ہو جائیں، ہمیں کوئی کرامت نظر آ جائے، تو یہ اصل مقصد پیر بنانے کا یہ نہیں ہے۔ اور یعنی مقصد کیا ہے کہ ہم شریعت کی راہ پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، اور ہمارے مرشد جو ہیں وہ آخرت میں بھی ہمارے لیے شفاعت سفارش کا جو ہے وہ باعث بنے، یہ مقصد ہے۔ نہ کہ جو ایک بات بولتے ہیں نا جی، پنجابی کا ایک جو ہے وہ سینگ ہے، سٹینزا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بہرحال جو بھی ہے ایک بات کہنے ہیں کہ پیر آوے تے پیڑ نہ جاوے تو کی فائدہ اس پیر دا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ گئے، ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ دیکھیں اس محاورے کو تو ہم موڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ جو ہے پیر آوے تے پیر نہ جاوے، تو پیر صرف جو ہے وہ جسم کی تو نہیں نہ ہوتی، یعنی جو درد ہے وہ جسم کا نہیں ہوتا، بلکہ اور بہت سارے مسائل بھی تو ہوتے ہیں کہ شریعت پر میں چلنا چاہتا ہوں چل نہیں پا رہا، نفس کی رکاوٹ ہے، میں شریعت پر چلنا چاہتا ہوں گھر والوں کی رکاوٹ ہے، تو پیر کا مقصد اصل تو یہ ہے کہ جو ہماری دینی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور یہ صحیح ہے
پیر جو ہوگا وہ اس سے جو ہے وہ جو ہماری رکاوٹیں ہیں وہ دور تو ہوں گی، ٹھیک ہے جی، لیکن ہر رکاوٹ جو ہے وہ اس کو ہم ہر رکاوٹ کا دور ہو جانا کرامت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، کیوں کرامت کی تعریف تو بھی بیان کریں گے انشاءاللہ ہمارے مبلغین کہ ہر خارق عادت جو ہے وہ جو اللہ کے نیک بندے سے ولی سے ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے، تو جو ہر درد کا دور ہو جانا کرامت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اگر کرامت ہوتا تو پھر جو ہے ڈسپرین کی گولی بھی ولی ہوتی اللہ کہ وہ کھانے سے بھی جو ہے وہ سر کا درد بازو کا چلا جاتا ہے، ایسی بات، بہت ساری بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ سر کا درد بھی دور ہوتا ہے، جس کا خون گاڑھا ہو اس کا خون بھی پتلا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کا خون پہلے سے پتلا ہے اور وہ اگر کھا لے گا تو وہ بیچارہ آزمائش میں بھی آ جائے گا، اللہ رحمت فرمائے۔ تو یوں جو ہے وہ ڈسپرین کی گولی جب ولی نہیں ہوتی تو یوں ہی ہر خار کے عادت ظاہر کرنے والا شخص بھی ولی نہیں ہوتا۔ واہ، تو ولی تو ایک وہابی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، ولایت، اور ہم کسی کے خاص کسی شخص کے بارے میں کہ میں یہ کہوں کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے صحیح، تو پھر یہ ہوا کہ میں بھی پھر اللہ کا ولی ہوں کہ ولی را ولی شناسد، کہ جو ہے ولی ولی کو پہچانتا ہے۔ اللہ اکبر، تو یوں کسی کے بارے میں ولایت کا دعویٰ کر دینا کہ یہ ولی ہی ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، جس کو عامت الناس سارے لوگ جو ہیں ولی کہیں، جیسے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ولایت جو ہے وہ علماء کیا، صلحاء کیا، امت کے جتنے بھی لوگ جو ہے وہ ہیں نیک لوگ، وہ ان کو ولی کہتے ہیں، اللہ تو اس لیے ہم بھی جو ہے ان کو ولی کہیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، لیکن آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کسی بھی شخص کو کہہ دیں یہ تو اللہ کا ولی ہے، صحیح، یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ولایت کی شرائط اس کے اندر ہیں بھی یا نہیں ہیں، کیا وہ صالح مومن بھی قرار پا سکتا ہے کہ نہیں پا سکتا، اللہ اکبر، وہ کسوٹی کیا ہے، وہ شریعت ہے، اللہ اکبر، کہ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو اس کو ہم ولی بھی مان لیں گے، صحیح، لیکن اگر وہ ہے ہی وہ شریعت کے خلاف تو اس کو ہم کیسے ولی مان سکتے ہیں۔ صحیح، تو جو آپ نے سوال کیا تھا جی، کہ وہ ہر جو ہے وہ ہر ولی سے کرامت کا صدور ہونا یہ ضروری نہیں ہے، صحیح، اور پھر اپنے پیر صاحب سے جو ہے وہ کرامت کا مطالبہ کرنا یہ ان کے شذ و برکات سے محروم ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے، اللہ اکبر، کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی کرامت کا اظہار کریں ہی کریں، ٹھیک، بلکہ بعض اوقات تو اولیاء کرام سے جو یہ روایات جو ہیں ہمارے پاس جو یعنی مواد موجود ہیں بیان فرمائی ہے جو، جی، ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر بہت سارے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اپنی کرامات ظاہر بھی نہیں کرتے، ٹھیک، کیونکہ بعض اوقات یہ ان کی جو منزلیں وہ طے کر رہے ہو تو اس کے اندر رکاوٹ بھی بن جاتی ہے، صحیح، یعنی کرامت کا ظاہر کرنا۔ ٹھیک ہے جی، تو یوں مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مرشد اللہ کے ولی ہوں اور ہم مطالبہ کریں وہ ظاہر نہ کریں یا کسی حکمت کی وجہ سے ظاہر نہ کریں، صحیح، اور یوں ہم ان کا دامن چھوڑ دیں اور محروم ہو جائیں، ٹھیک، تو اس طرح کا مطالبہ جو ہے کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ نگران شورا حضور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ جب آپ پیر پکڑ رہے ہیں تب اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اور جب آپ نے پکڑ لیا، آپ نے دیکھ بھال لیا، بالکل سارا جتنی شرائط وغیرہ ہیں وہ 4 شرائط جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہیں وہ بھی دیکھ لیں، اور پھر جب آپ نے اس کو پکڑ لیا، دامن تھام لیا ہے، تو اب آنکھیں اپنی بند کر لیں، اب جہاں چلاتے جائیں چلتے جائیں، انشاءاللہ یہ سوئے مدینہ ہی پہنچیں گے اللہ کی رحمت سے اور بیڑا پار ہوگا۔ تو یہ رکن شورا نے جو ایک اور بات بڑی پیاری کہی مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہ بھی ہے کہ اب بندہ مطالبے ہی شروع نہ کر دے کہ ہمیں یہ دکھائیں، ہمیں وہ دکھائیں۔ اچھا، لوگ پوچھتے بھی ہیں، ہاں جی تواڈے پیر صاحب کی کرامت وہاں دے رہے جی، ساڑھے تے فلانی شے وہاں دے نے۔ اچھا، بعض اوقات معاذ اللہ ایسی استاد صاحب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو دین اسلام کی بنیادوں کو ہلا ڈالے، اس طرح کی باتیں بھی وہ کرامت کے نام پر کر رہے ہیں۔ ابھی ہمارے پیر صاحب تو خدا کا دیدار کرا دیتے ہیں، اللہ، ایک شخص نے معاذ اللہ ایسی بات کی، اس نے کہا جی میں نے خدا کو دیکھا ہے، سامنے وہ جو تھا اس نے کہا معاذ اللہ کیسی بات کی، اس نے کہا میں نے درخت پر بیٹھے دیکھا ہے اللہ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی جو گفت و شنید ہوتی ہے، یعنی جو اسلام کی بنیادوں کو کاٹ رہی ہے، ہلا رہی ہے، اور بندے کو دین اسلام کی حدوں سے باہر نکالنے والی جو گفتگو لوگ بعض اوقات کر جاتے ہیں، اس پر جو ہے وہ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ یوں شریعت کی حدوں کو پھلانگ دینے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ شریعت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اسلامی معلومات ہوں گی صحیح، تو اس کے مطابق وہ اپنا عقیدہ رکھیں گے نا۔ ٹھیک ہے جی، معلومات میں کمی ہوتی ہے اور کوئی بظاہر خارق عادت چیز دیکھ کر پھر طرح طرح کے جو ہے لوگ باتیں کر دیتے ہیں اور گمراہی اور بعض اوقات کفر میں پڑ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، تو یوں شریعت کو جاننا ہوگا، ٹھیک، اور جو آپ نے کہا کہ شرائط، تو پہلے تو یہ جاننا چاہیے نا کہ پیر کی شرائط کون سی ہیں، ٹھیک جو چاروں شرائط ہیں کہ وہ فاسق نہ ہو، جو ہے وہ شریعت صحیح العقیدہ سنی ہو، فاسق معلن نہ ہو،
اپنے مسائل ضرورت کی کتابوں سے اخذ کر سکتا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ طریقت کا جو ہے یہ متصل ہو، منقطع نہ ہو۔ ہاں، تو یہ چاروں شرائط بھی لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی، علم میں نہیں ہوتی تو پھر وہ جس سے خارق عادت کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں اس کی بیعت کر لیتے ہیں، اور پھر جب شعبہ تو دکھا ہی رہا ہے نا جی، تو آپ کمال دکھا رہا ہے اور جو ہے وہ آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے، تو لوگ آ جاتے ہیں نا جی، مسمرائز بھی ہو جاتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ذہن بعض کا تو معاف بھی ہو جاتے ہیں۔ اس ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں معاف اسی صورت میں ہوگا نا کہ جب دماغ معاف تو ہوگا نا کہ جب آپ علم ہی نہیں ہے آپ کو، صحیح، جب علم نہیں ہے تو ڈرنا چاہیے کہ دجال بھی تو آئے گا اللہ، اور وہ طرح طرح کے شعبدے دکھائے گا، صحیح، اور لوگ ان کے شعبدے دیکھ کر جو ہے وہ اس کی اتباع کرنا شروع کر دیں، توبہ توبہ، اسے اپنا بڑا سمجھ لیں گے۔ ٹھیک، تو لہٰذا ڈرنا چاہیے کہ ہر اسی طرح جو ہے وہ کوئی کافر و فاسق اگر ایسی چیزیں دکھانا شروع کر دیں تو ابھی ان کو اپنے ایمان کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے بارے میں اگر ان کو وسوسے آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ دین اسلام کو ہی جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ محفوظ تو فرمائے۔ لہٰذا جو ہے وہ ایسی چیزوں سے متاثر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مدینہ بڑی پیاری میں نے عرض کیا نا کہ کسوٹی ہے شریعت، واہ سبحان، تو اگر جو ہے وہ چار شرائط کا جامع ہے تو وہ پیر ہے، اس میں سے کوئی بھی شرط اگر نہیں ہے تو وہ پیر بننے کے لائق ہی نہیں، لائق ہی نہیں، جب لائق ہی نہیں ہے، اہل ہی نہیں ہے تو پھر اس کو ہم کیسے اس کی بیعت کریں گے؟ مدینہ اور واقعی لوگ جو ہیں وہ بہت عجیب و غریب ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو اہل نہیں ہوتا اس کو پیر بنا لیا جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب ایسوں کو پیر بنا لیا جاتا ہے تو پھر دنیاوی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے ایسی کہ بات، پیر صاحب آتے ہیں اور پھر سب کچھ لے کر چلے جاتے ہیں، اللہ، دنیاوی طور پر بھی مال و دولت لے کر چلے جاتے ہیں، اور پھر نہ جانے اور کیسی کیسی جو ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ محفوظ، تو اللہ تعالیٰ عز و جل ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین، اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا دامن ہمیں مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ رکن شورا کی باتوں سے میں نے جو ایک چیز سیکھی ہے، غلطی ہوئی تو حضور اصلاح بھی فرمائیں گے، میں نے جو ایک چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے اور دین متین کے راستے پر عمل کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف و مشغول ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوگا، پرہیزگار بندہ ہوگا، یہ دکھا دے، کوئی شوبدہ دکھا دے، کوئی تماشا دکھا دے، تو وہ تماشا مدار نہیں ہے کسی کے ولی ہونے یا نہ ہونے پر۔ جیسے رکن شورا نے بتایا کہ کفار جو ہیں یہ بھی بعض اوقات تماشے دکھائی دیتے ہیں، شوبدے دکھائی دیتے ہیں، اور جس کو تھوڑی بہت کیمسٹری آتی ہوگی وہ بھی بڑے تماشے دکھا دے گا آپ کو۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ضروری نہیں کہ ہر جو تماشا نظر آ رہا ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں عجیب چیز ہے، اس کو ہم بولیں بھئی واہ بھئی واہ، او ہو یہ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو بات وہی ہے جو رکن شورا نے فرمائی ہے کہ شریعت کی کسوٹی ہے۔ اولیاء کرام کی سیرت جو ہم نے پڑھی ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس میں یہی پڑھا ہے کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر رجوع اللہ ملتا ہے، ان کے پاس بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ تو یہی اللہ والوں کی علامات اور نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے مبارک بندوں کی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محتاط بھی بنائے اور عقل مند بھی بنائے کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ پہچان تو دیکھیں کرنی پڑے گی، صحیح اور غلط، درست اور غلط، اس کا جو ڈیفرنس ہے یہ ہمیں برقرار رکھنا پڑے گا۔ اس کو اگر ایک ہی بنا دیں گے تو مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ کچھ کرامت کی تعریف کے حوالے سے رکن شورا نے کچھ بیان کر ہی دیا ہے، آپ میں سے مبلغ جو اس نئے میں بیان فرمانا چاہیں مرحبا۔ ایسے خارق عادت افعال جو عادتاً ناممکن ہو، اگر کسی اللہ کے ولی کے ہاتھوں سے وہ صادر ہونا شروع ہو جائیں تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت جس طرح کی ابھی گفتگو چل رہی تھی کہ ولی کے لیے شریعت ضروری ہے، تو اس تعلق سے اولیاء اللہ کی بڑی نزاکتیں ہیں کہ وہ اس تعلق سے جب بھی ان کی زندگی کی طرف غور کیا جائے تو وہ بہت زیادہ ایسے افعال سے بچتے تھے کہ جو شریعت کی جس میں پاسداری نہ ہوتی ہو۔ جیسے کہ حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ، آپ کے تعلق سے ہی ملتا ہے کہ آپ نے کشف المحجوب کے اندر بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کیا۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کو اپنے دور کے اندر معلوم ہوا کہ فلاں جگہ پر کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے۔ تو مطلب بات یہ اسی تعلق سے کہ معیار جو ہے
وہ شریعت ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ بیعت بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے، تو آپ ظاہر اس دور کے اندر ذرائع آمد و رفت کی جو چیزیں تھیں وہ میسر نہیں ہوتی تھیں، لوگ اونٹوں کے ذریعے اور پیدل سفر کیا کرتے تھے زیادہ تر۔ تو حضرت بیعت بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس جگہ پر گئے جہاں آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کا ولی ہے، آپ کو زیارت کا شرف ہوا کہ میں ان کی زیارت کروں، تو آپ دور دراز سے سفر کر کے اس شخص کو جس کو ولی کے نام سے موسوم کیا جا رہا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، آپ جب وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی جس کو اللہ کا ولی کہا جا رہا تھا وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد کی جانب جا رہا ہوتا ہے، تو جیسے ہی مسجد کی جانب جاتا ہے تو وہ اپنا تھوک پھینک دیتا ہے قبلے کی جانب، وہ اپنا تھوک ہی قبلے کی جانب پھینک دیتا ہے۔ تو حضرت بیعت بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ نہ اس سے کلام کرتے ہیں نہ کوئی بات چیت کرتے ہیں، بلکہ آپ کے دل میں یہ آتا ہے کہ جس کو اپنے یار کے گھر کے آداب کا پتہ نہیں ہے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آپ وہیں سے جو ہے وہ واپس پلٹ جاتے ہیں اور گھر پر آتے ہیں، اور گھر پر آنے کے بعد حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے کشف المحجوب میں لکھا کہ جب آپ اس رات سوتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خواب میں آ جاتے ہیں اللہ اکبر، اور فرماتے ہیں بیعت بسطامی آج تمہارے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہو گیا ہے، ہائے ہائے ہائے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انوار کو تمہارے سینوں کے اندر جو ہے وہ انڈیل دیا ہے۔ حضرت بیعت بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب جاگتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس مقام پر پہنچ چکا ہوتا ہوں جس مقام پر آج تم مجھے دیکھ رہے ہو، اللہ اکبر، اور وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام یہ ہے کہ حضرت بیعت بسطامی رحمۃ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ میں جس مقام پر ہوں وہ صدیقیت کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیعت بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بیعت بسطامی کا مقام ہمارے درمیان ایسا ہے کہ جیسا ملائکہ کے درمیان جبریل کا مقام، اللہ اکبر، تو معیار شریعت ہی ہے۔ حضرت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود ارشاد فرمایا کل العلوم منحصرۃ فی اربعۃ انواع، واہ، فرمایا کہ تمام کے تمام علوم جو ہے وہ ان کی چار قسمیں ہیں، فرماتے پہلی شریعت، دوسری طریقت، تیسری معرفت اور چوتھا حقیقت۔ اور اسی تعلق سے حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو تقسیمیں ہیں یہ ہم نے نہیں کی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تقسیم کی۔ حدیث شریف کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشریعۃ شجرۃ والطریقۃ اغصانها والمعرفۃ اسمارها والحقیقۃ اسمارها۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شریعت ایک درخت کی طرح ہے اور طریقت جو ہے وہ اس کی ٹہنیوں کی مانند ہے، اور والمعرفۃ اوراقها، کہ معرفت جو ہے وہ اس کے پتوں کی طرح ہے، اور حقیقت جو ہے وہ اس کی پھلوں کی طرح ہے۔ تو جس نے جو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں وہ پھل کیسے کھا سکتا ہے؟ جس کی زندگی کے اندر شریعت ہی نہیں دکھ رہی ہوتی وہ اللہ کا ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بڑی پیاری بات کہی جی فضیل بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر پیراں میرے میراں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ بندے تھے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے کرامت حسی اور کرامت معنوی تمام لحاظ سے جامع کرامات جو ہے بنایا تھا، اور آپ کا یہ فرمان ملتا فرماتے ہیں کہ یدی علی المریدی کا سمائی علی الارض، اللہ کہ میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسے ہے جیسے آسمان زمین پہ سایہ فگن، کیا بات، سبحان کہ اگر میرا مرید، میرا ماننے والا، میرا غلام مغرب میں ہے اور مغرب میں اس پہ کوئی مصیبت جو مشکل آ گئی اور مغرب میں کھڑے ہو کے مجھے پکارتا ہے اور میں مشرق میں ہوں تو میں مشرق سے مغرب میں اس کے لیے فریاد کرنے کے لیے، اس کی دستگیری کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملتان کے اندر جائیں تو تھوڑا سا آگے ایک شہر آتا ہے، چھوٹا سا شہر ہے عبد الحکیم کے نام سے، جی، تو وہاں پہ آپ کے ایک بڑے پیارے خلیفہ ہیں، وہ آرام فرما ہیں، انہی کی نسبت سے وہ پورا شہر آباد ہے، جو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ تھے۔ تو آپ کا پروفیشنل تھا رنگ سازی کرنا، کپڑوں کو دھونا، پروفیشن، جی ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک غیر مسلم عورت آئی اور آ کر کہتی کہ بابا جی یہ کپڑے ہیں، یہ کپڑے رکھ لیں، اور چند دنوں بعد میرے بچوں کی شادی ہے تو آپ نے اس کو رنگ دے دینا فلاں فلاں۔ بابا جی نے کہا ٹھیک ہے بیٹی رکھ دو، وہ کپڑے رکھ کے چلی گئی گٹھڑی۔ جب مقررہ وقت پہ آئی تو آ کر دیکھتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ خلیفہ جو ہے وہ مٹی کے اندر کھڑے ہیں، گارے کے اندر، اور وہ مٹی کو نرم کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بابا میرا کام ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ بیٹی بارشیں ہونے لگیں اور میرا کچا حجرہ تھا تو میرا کچا حجرہ وہ گر گیا تو میں تیرا کام نہیں کر سکا۔ اور وہ چونکہ غیر مسلم تھی تو اس کو جو غصہ آ گیا، کہنے لگی کہ بابا یہ کیا تو نے؟
کل میرے بچوں کی شادی ہے، کل بارات جانی، اور آپ نے میرا کام نہیں کیا، آپ نے تو میری ناک کٹوا دی۔ جب اس کا یہ جملہ یہ سنا کہ تو نے میری ناک کٹوا دی، تو شیخ عبد القادری کا یہ خلیفہ شیخ عبد الحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ گارے کے اندر کھڑے تھے اور فرمایا کہ بیٹی جاؤ کپڑے لے کے آؤ، میں ابھی تمہارے کپڑے کو رنگ چڑھا دیتا ہوں۔ تو اس کو تو اور غصہ آنے لگا، وہ کہنے کہ بابا ایک تو میرا کام نہیں کیا، اوپر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، نہ تم نے کوئی بٹھی جلائی ہے، نہ کوئی رنگ کا انتظام ہے، تو کپڑے کیسے رنگیں گے؟ تو بابا جی نے کہا کہ ہم جس شیخ عبد القادر کے غلام ہیں، جس کا میں خلیفہ ہوں، اب وہ جانے اور عبد الحکیم جانے، تم کپڑے لے کے آؤ۔ وہ حجرے میں جاتی ہے اور گٹھڑی لے کے آپ کو دے دیتی ہے۔ جب گٹھڑی اس کو دی تو اللہ کے اس ولی نے شیخ عبد الحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے گرہ کھولی اور سارے کے سارے کپڑے گارے کے اندر ڈال دیے، گارے کے اندر ڈالے، اور نہ صرف ڈالے بلکہ پاؤں کے ساتھ سارے کپڑے گارے کے اندر اور دھنسا دیے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ کیا، کپڑے اور خراب ہو گئے، تو اس نے کہا بابا کیا کیا تم نے تو میرے کپڑوں کو اور خراب کر دیا ہے، میں نے تو کپڑے آپ کو اس لیے دیے تھے کپڑوں میں اور حسن آ جاتا، کپڑے اور اچھے ہو جاتے، لیکن تو نے میرے سارے کپڑے خراب کر دیے۔ تو آپ نے کہا کہ بیٹی بتاؤ رنگ کون سا چاہیے؟ اس نے کہا بابا سرخ دے دیں۔ تو اللہ کے اس ولی نے شیخ عبد القادر خلیفہ نے بغداد میں اللہ کی طرف رخ کیا اور رخ کر کے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یہ کہہ کر ہاتھ ڈالا گارے میں، کپڑا نکالا تو جو رنگ اس نے طلب کیا تھا سرخ کپڑا سرخ ہو چکا تھا۔ وہ عورت کہتی کہ میں نے دوسرا رنگ بولا، تو آپ نے پھر بغداد میں اللہ کی طرف رخ کیا اور کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، گارے میں ہاتھ ڈالا، کپڑا نکالا تو کپڑا وہ رنگین ہو چکا تھا۔ یوں ہی آپ جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو پکارتے، ہاتھ ڈالتے، کپڑا نکالتے، کپڑا سرخ ہو جاتا ہے۔ غوث پاک کی برکت سے کیا مبارک کرامت دکھائی ہے، سبحان اور جب وہ سارے کپڑے اس کے جب وہ یوں رنگین ہو گئے، بغدادی رنگ بے رنگ ہے، تو جب اس نے کپڑے سمیٹنے کے بعد جب جانے لگی تو واپس پلٹ آئی، آپ کے قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی کہ بابا جو رنگ تو نے ان کپڑوں کو چڑھایا ہے اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار کے ان کپڑوں کو رنگا ہے، کیا اس کے رنگ میں مجھے نہیں رنگتا؟ تو آپ کو بھی جو ہے وہ مشرف با اسلام کیا اور غیر مسلم عورت کو اور حضور غوث پاک علیہ السلام کا جو ہے مرید کر دیا۔ اب اس نے وہ اپنا سامان اٹھایا، کپڑے اٹھائے اور جانے لگی، اور لکھتے ہیں مورخین کہ اس عورت کا ایک پاؤں آپ کے دروازے کے اندر تھا اور ایک پاؤں دروازے کے باہر تھا، رک گئی۔ جب ٹھہری تو بابا جی نے کہا کہ بیٹی کیوں ٹھہر گئی ہو، کیا کچھ تمہارا کپڑا رہ گیا، کوئی سامان رہ گیا؟ تو وہ واپس پلٹ آئی اور آ کر کہتی ہے کہ بابا جو رنگ آپ نے ان کپڑوں کو دیا ہے اور جو رنگ مجھے دیا ہے، کیا یہ رنگ میرے بچوں کو نہیں مل سکتا؟ کیونکہ وہ بھی غیر مسلم تھی، اس کا سارا خاندان قبیلہ بھی غیر مسلم تھا۔ جب اس کا یہ جملہ تھا کہ جو رنگ مجھے ملا ہے یا کپڑوں کو ملا ہے تو کیا یہ رنگ میرے بچوں کو نہیں مل سکتا؟ تو آپ نے کہا کہ بیٹی اپنے بچوں کی بات کیوں کرتی ہے؟ کل ساری بارات کو لے کے میری گلی سے گزر جانا، عبد القادر کا یہ غلام ساری بارات کو بغدادی رنگ چڑھا دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ گئی، جا کے بارات تیار ہوئی، سارا سلسلہ ان کا جیسے ہوتا تھا، غیر مسلم تھے تو ان کا ایک اپنا ایک رسم و روایت تھے، آگے آگے جو ان کے جو ہوتے تھے رہنما ہوتے تھے، پیچھے دولہا ہوتا تھا، پیچھے ساری بارات ہوتی تھی، اور جو اس وقت ان کے معبودان باطلہ تھے وہ ان کا ذکر کرتے تھے۔ تو جو آگے آگے ان کے رہنما تھے وہ اپنے جو جھوٹے خدا تھے ان کا نام لیتے تھے، پیچھے دولہا بھی ان کا نام لیتا تھا، پیچھے ساری بارات بھی ان معبودان باطلہ کو جو پکارتی تھی، اور یوں بارات جو ہے وہ چل کے آ رہی ہے اور اپنے معبودان باطلہ کا ذکر کر رہی ہے۔ جیسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفہ شیخ عبد الحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حجرے کے پاس سے گزرنے لگے، آپ کی گلی میں داخل ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حجرے میں ٹوٹا مصلی بچھا کے ذکر و فکر کی تسبیح میں مشغول تھے۔ جب آپ کے کانوں میں معبودان باطلہ کی جب آواز آئی تو آپ کھڑے ہوئے اور باہر گلی میں آئے، گلی میں آ کے اول سے لے کے آخر تک ساری بارات کو دیکھا اور کہا ارے خدا کے بندو بھول گئے ہو، جو تم ذکر کر رہے ہو، اس کو پکار رہے ہو، یہ جھوٹے خدا ہیں، تم بھول گئے ہو، یہ نہیں پکارتے، یہ پکارتے ہیں تو پھر اللہ ہو پکارتے ہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ولی کی نگاہ کام کر چکی تھی، پھر جو آگے ان کے پنڈت اور رہنما تھے وہ بھی اللہ ہو پڑھ رہے تھے اور ساری بارات بھی اللہ ہو پڑھ رہی تھی۔ یہ ہے یدی علی المریدی کالسماء علی الارض، کہ میرا مرید جو میرے مریدوں پہ میرا ہاتھ ایسے ایسے آسمان زمین پہ سایہ فگن، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہمیں پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے آتا ہوں۔ لوگ مشرف با اسلام ہو گئے، مشرف با اسلام، دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ جی خالد بھائی۔ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کی کرامتیں اور ان کا طرز عمل، کرامتیں تو حق ہیں اور طرز عمل جو ہے وہ ہم تعلیمات غوث اعظم اور دیگر عنوان کے تحت ڈسکس کر چکے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک ایک فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دل میں کسی شخص کی محبت یا دشمنی کو پاؤ تو پھر تمہیں چاہیے کہ اس محبت یا دشمنی کو قرآن اور
حدیث کی تعلیمات پر پیش کر دو. اگر وہ قرآن اور حدیث کی روح سے درست ہو تو پھر تم قرآن و حدیث کی اتباع کرو. اگر قرآن اسے اچھا کہہ رہا ہے تو تم بھی اس شخص سے محبت کرو, اور اگر قرآن اسے برا کہہ رہا ہے, قرآن کی تعلیمات کے مطابق وہ غلط ہیں, تو پھر تمہیں اس سے کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. خواہشات کی پیروی نہیں کرو, کیونکہ خواہشات کی پیروی یضلک عن سبیل اللہ, تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گی, ہٹا دیں گی, گمراہ کر دیں گی. کیا ہوتا ہے کہ ابھی جو استاد محترم بات فرما رہے تھے کہ پیر صاحب سے کرامت طلب کی جاتی ہے, تو وہ تو اپنی خواہشات ہوئی نا, کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ یہ ظاہر کر دیں. ان کی پیروی تو ہم نے کرنی نہیں ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اور فرمان فرماتے ہیں کہ ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا فعل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے قانون پر پورا اترے. اللہ اللہ اللہ. یہ کیا کرامت ہوئی کہ اس نے, آپ نے کہا کہ فلاں مجھے ستاتا ہے, پیر صاحب اس کا کچھ کر دے, پیر صاحب نے وہ دم پھیرا کہ وہ اگلا چلا ہی گیا. یہ کیا کرامت ہوئی؟ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے اور ہماری بھی اصلاح ہو جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ پیران عظام کی نگاہوں سے بگڑے ہوئے لوگ سدھر جاتے ہیں, راہ راست پر آ جاتے ہیں. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا یہ معاملہ ہے کہ جس پر نگاہ کر دے وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو تو علم و معرفت کی طرف آ جاتا ہے. مشہور واقعہ ہے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حجرے میں نماز ادا فرما رہے ہیں, اور اسی دوران ایک چور آتا ہے, آپ کے حجرے میں چھپ جاتا ہے. اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوتی ہے, کوئی دروازہ بجا رہا ہے. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز میں مصروف ہے. جب نماز ختم کر کے اس دروازے کی طرف توجہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آنے والا کون ہے اور کیا فریاد لایا ہے, تو خبر دی جاتی ہے کہ ایک علاقے کے کسی کتب کا انتقال ہو گیا ہے, آپ کچھ کرم فرمائیں, ہمیں وہاں کے لیے کتب عطا فرما دیں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ آ کر چھپا ہے, اس کو لے جاؤ. اللہ اکبر. آیا کس غرض سے ہے, کیا کرنے آیا ہے, یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ آیا اللہ والے کے در پر ہے تو اس کو اللہ والا بنانا. اللہ اکبر. یہ ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ اختیارات ہوتے ہیں, یہ ان کے کمالات ہوتے ہیں. یہاں تو یہ ان کی کرامات ہوتی ہیں, یہ ان کی بالکل کرامات ہوتی ہیں. یہاں یہ ایک معاملہ ہے, ہم بنی اسرائیل کے ایک واقعے کی طرف توجہ کرتے ہیں جس پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن پاک کی مکمل سورہ بقرہ اس واقعے پر ہے. اس واقعے میں کیا تھا کہ ایک شخص تھا جس نے قتل کیا تھا, غلطی کی تھی, اور لوگوں پر مشتبہ ہو گیا تھا کہ اس کو ڈھونڈنا کیسے ہے, پتہ کیسے کرنا ہے, کیسے پتہ چلے گا. قوم موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور معاملہ دریافت کیا کہ حضرت کیا کیا جائے, کیسے کیا جائے. آگے پوری تفصیل ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. ایک حکم یہ ہوا کہ ایک گائے لو اور اس کے ساتھ مکمل ایک معاملہ کرو, پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون قاتل تھا اور کس نے قتل کیا ہے. طریقہ کار بتا دیا بھئی یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, سارا طریقہ کار بتا دیا. اب دیکھیے کہ وہ جتنے سوال کرتے جا رہے تھے نا, اتنی گائے ان کی انوکھی ہوتی جا رہی تھی کہ اب انوکھی تم نے گائے تلاش کرنی ہے. جب آ گئے کسی بڑے کی بارگاہ میں, اس نے کہہ دیا کہ ایسا کرو تو کرو. وہ آپ نے ابھی جو بات نگرانی شورا کی کوٹ فرمائی کہ پیر ڈھونڈنا ہے تو پھر آنکھیں کھولنی ہے, جب مل جائے تو پھر آنکھیں بند رکھنی ہے. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے, قوم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی, نبی نے کہہ دیا ایسا کر لو, کر لینا چاہیے. جب نہیں کیا تو پھر کیا ہوا کہ مختلف چیزیں اور صفات گائے کی پوچھتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام بتاتے رہے, پھر ایسا کرو ایسا کرو. پھر ایک ایسی گائے کی طرف اشارہ ہوا کہ جس کی مثل دنیا میں کوئی دوسری گائے تھی ہی نہیں, ایک ہی تھی. اب وہ جناب بڑے مہنگے داموں انہوں نے خریدی اور خرید کر ذبح کر دیا. طریقہ کار یہ تھا کہ جب یہ گائے جو اللہ کے نام پر ذبح ہوگی اور اس کو لینے کے بعد اس کا جو گوشت ہے وہ جو مر گیا ہے اس پر مارنا ہے, وہ اٹھے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. جو اللہ کے نام پر قربان ہو جانور, اس جانور کی یہ شان ہوتی ہے. تو جو اللہ کا بندہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کر دے, پھر اس کی کرامتوں کا حال کیا ہوگا. حضرت آصف برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے, قرآن میں واقعہ بیان کیا گیا
अना आती का भी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, एक जिन ने कहा था। तो ना 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 ना, जिन ने ये नहीं कहा, हाँ जिन ने जिन ने ये मैं कहा वो था। आयत पीछे से वो सोच रहा था, याद कर रहा था। या अय्युहल मलाउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, ऐ मेरे दरबारियों कौन है तुम में से जो उसका मलका बिल्किस का तख्त लेकर आएगा। काला इफरीतुम मिनल जिन, आला हज़रत फरमाते हैं एक खबीस जिन बोला। इफरीत सबसे ताकतवर तरीन, सबसे सरकश जिन को कहते हैं। अना आती कभी कबल अन तक़ूम मिन मकामिक, ये आपकी मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले मैं लेकर आता हूँ। और इसने कहा इन्नी अलैहि लकवियुन अमीन, मैं इस पर ताकत भी रखता हूँ और मैं अमानतदार भी हूँ। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे जिन से तख्त नहीं मंगवाया। फिर क्या हुआ खालिद भाई? फरमाया क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक वो शख्स जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब का इल्म अता फरमाया था, उसने खड़े होकर अर्ज की अना आती का बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, मैं ले आऊंगा आपके पलक झपकने से पहले ले हाय हाय हाय, पलक झपकने से पहले ले आऊं, यानी एक माइक्रो सेकंड से भी पहले। अल्लाह अकबर जी। और ऐसे ही हुआ। देखने वालों ने देखा कि हज़रत सय्यदुना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये गुलाम पलक झपकने से पहले ही मलके बिल्किस के तख्त को वहां मजलिस में ले आया है। हाय हाय अब ये शान है। और तख्त भी कोई ये नहीं था कि इधर से मतलब बाहर रखा हुआ बाहर से उठा के लेकर के आना, ऐसा नहीं था। मलका बिल्किस के महल में भी फिर मुकफ्फल वो भी फिर कमरे के अंदर कमरा, 8 कमरे, फिर हर कमरा मुकफ्फल। और फिर वहां से जो है वो उस तख्त को किस तरह से सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर के आए, ये कमाल है, करामत है हज़रत आसिफ बिन बरखिया की। अल्लाह अकबर जी। और ये आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनके उम्मती हैं जो अक्सा में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने वाले। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में मुक्तदा हैं और दीगर अंबिया मुक्तदी हैं। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा सबसे बुलंद है। इसी तरह उम्मतों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का दर्जा सबसे बुलंद है। क्या बात। इसी तरह औलिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उम्मत के जो औलिया हैं इनकी शान सबसे बुलंद है। बल्कि क्या प्यारी बात किसी ने कही, गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुबारक शान ऐसी है कि जिस तरह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजमत और शान अंबिया के दरमियान रखते हैं, औलिया में गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मुबारक मकाम यही है। अब देखिए हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मस्जिद में, अपनी मस्जिद में आ रहे हैं, अपने नालैन शरीफ उतारते हैं, अपनी चप्पलें उतारते हैं और खिलाफ मामूल एक काम करते हैं, चप्पल उतार कर हवा में फेंक दी और ऐसे फेंकी कि किसी को मारने का अंदाज हो। अल्लाह अकबर। बड़ा अजीब व गरीब मामला था। मुरीदीन देख रहे हैं, हैरान है कि पीर साहब ने आज ये क्या मामला किया है। लेकिन खैर बात गुजर गई। 1 माह गुजरता है, पूरा 1 महीना गुजर जाता है, एक काफिला आता है और वो गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वही चप्पल उनका उस काफिले का सरदार अपने सर पर रख कर ला रहा है। वाह वाह वाह। मुरीदीन पूछते हैं कि ये चप्पल तो गौसे आजम ने 1 माह पहले फेंकी थी। कहते हैं कि हम रास्ते में थे, हमने देखा कि डाकू आ गए हैं, वो हम पर हमला आवर हुए और हमारे काफिले को लूटने लगे। तो हमारे काफिले में से किसी एक शख्स ने पुकारा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअल्लाह, गौसे आजम हमारी मदद फरमाइए। बस उसी वक्त गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये नालैन हम तक पहुंची और आशिकों को छोड़कर डाकुओं को मारा करती थी। उसने डाकुओं को मार मार के वहां से भगा दिया और हम बच गए। हमारा कसद क्योंकि गौसे आजम की बारगाह में आने का था, तो हमने सोचा कि ये नालैन भी वहीं ले जाएं और उन्हीं से जाकर पूछ लेंगे कि ये क्या मामला है। तो गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार के मुरीदों ने ये बताया कि ये वही नालैन है जो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 1 साल कबल आप लोगों की तरफ रवाना फरमाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हो सकता है ये सवाल आए, एक माह कबल, 1 माह, ठीक है, हो सकता है कि ये सवाल जहन में पैदा हो कि ये कैसे हो सकता है कि इस तरह से एक चप्पल फेंकी जाए और इतनी दूर जाए कि 1 माह की मुसाफत पूरी कर ले। सही है। तो मलका बिल्किस के तख्त आने का तो कुरान ने वाक़या बयान किया है और उम्मती वो है
اور کرنے والا وہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے. واہ. سلیمان علیہ السلام میں پہلے عرض کر چکا کہ مقتدی ہیں. اب مقتدا کی امت کے اولیاء نے اپنی کرامت دکھانی. اللہ 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 تو ایک اللہ. واہ کرامت ہے. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کی کرامتیں بڑے تسلسل کے ساتھ وارد ہوتی ہیں, تواتر کے ساتھ موجود. تواتر کے اللہ ساتھ اللہ ہوتی اللہ تھی. اللہ. کثیر کسی الکرامت ولی کی بزرگ. اتنی کرامات جو ہے وہ مذکور نہیں ہے. حضور غوث پاک کی یہ شان ہے. اور پھر دوسری بات یہ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. تو اس کی شرح میں علامہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں, اذا سارا نور جلال اللہ تعالی, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جلال اس انسان کی بصارت بن جاتا ہے, وہ قریب سے بھی دیکھ لیتا ہے, وہ دور سے بھی دیکھ لیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا نور جلال انسان کی سماعت بن جاتا ہے, سمع القریب والبعید, وہ قریب سے بھی سن لیتا ہے, پھر دور سے کوئی مرید بلا رہا ہو تو اس کی آواز بھی سن لیتا ہے. اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے, یہ رب کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنے آپ کو مستغرق رکھنے والے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے, عبادت کرنے والے, قرآن پڑھنے والے. غوث پاک کی تو شان یہ ہے, آپ قرآن پڑھنے والے بھی تھے, قرآن پڑھانے والے بھی تھے, اور صرف ایک قرات میں نہیں, آپ تو کئی قراتوں کے اندر قرآن کریم جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے. ان کا پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام بھی کیا ہوگا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نوازشات کا انعام بھی پھر کیسا ہوگا. اللہ اکبر. اس کی جھلکیں آپ سن ہی رہے ہیں, مبلغین بیان فرما رہے ہیں. جی عرفان بھائی, چل لکھا لائیں اتنا خانوں میں چہرہ تیرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور سیدنا شیخ شاہ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز رضا مکانی قدس سرہ نورانی کو اللہ رب العالمین جل مجدول کریم نے وہ مقام, وہ مرتبہ اور وہ منصب عطا فرمایا کہ جو آپ کے علاوہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. جس طرح خالد بھائی نے ایک شعر پڑھا, غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء, کے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیسا ہے کہ جیسے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان جو مقام منفرد اور ممتاز جناب سرکار ختم مرتبہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کو حاصل, اسی طرح اولیاء کے درمیان جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام اور ممتاز مقام جو ہے وہ آپ کو حاصل ہے. حضور سیدنا شیخ شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ تصرف عطا فرمایا, اور بہت زیادہ کرامات کا ظہور جو ہے وہ آپ کی ذات والا صفات سے ہوا. منکرین کرامات اولیاء بھی آپ کی کرامات کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ تو اس کے انکاری ہیں تو پھر کیوں فقط سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا اقرار کیوں کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اتنی تواتر سے اور تسلسل سے ثابت ہیں کہ اس کا انکار جو ہے وہ محال ہے, اس کا انکار جو ہے وہ ناممکن ہے. حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ ہم عصر زمانہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ یہ تعالیٰ محال جو لفظ تھا نا, اس میں محال کو تھوڑا سا وہ مشکل ہے, اس کا قبول کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. ظاہر سی بات ہے, ایک چیز ایک سچ ہے, 10 بندے بیان کر رہے ہیں, ان میں ایک بندہ اگر بولے جھوٹ بولے گا تو وہ 10 بیچارے 10 اس کا حال کیا کریں گے, پھر یہ تو پھر بات اگلی ہے نا. جی بہرحال چلیں. بھر کے حضرت شیخ یعنی حماد غوث پاک کی کرامات کا انکار بیوقوف ہی کرے گا, عقل مند تو نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے جیسے سورج کی روشنی کا انکار کر دینا. مدینہ جی چلیں جی آگے. شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر تھے, آپ کے زمانے مبارکہ میں تھے. آپ فرماتے ہیں کہ ابو المظفر حسن بن نعیم نامی ایک تاجر حاضر خدمت ہوا. اس نے عرض کی کہ حضور بات دراصل یہ ہے کہ ملک شام کی طرف سفر کا ارادہ ہے, تجارتی قافلہ لے کر جا رہا ہوں, 700 دینار یا 7000 دینار کا مال تجارت جو ہے وہ لے کے جانے کا قصد ہے, ارادہ ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر میں یہ سامان لے جاؤں تو مجھے فائدہ ہوگا, میرے لیے یہ جو ہے وہ سود مند رہے گا یا نہیں. شیخ حماد علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ اگر تم اس سال سفر کرو گے اور یہ تجارتی قافلہ لے کر جاؤ گے ملک شام, تو پھر یہ ہوگا کہ تجارتی قافلہ جو ہے وہ لٹ جائے گا, مال و اسباب جو ہے وہ لٹ جائے گا, اور تم جو ہے وہ قتل کر دیے جاؤ گے, تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اس نے یہ سنا, پریشان ہوا. اسی اثنا میں جا رہا تھا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ملاقات ہوئی اور سرکار غوث اعظم نے روشن ضمیر نے جو ہے وہ اندر کے معاملات کو بھانپ کر ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے. بولا حضور مسئلہ یہ ہے کہ تجارتی قافلہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں، مگر شیخ حماد علی رحمہ نے جو ہے وہ یہی ارشاد فرمایا، تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس جو قافلہ ہے اس کو ملتوی کر دوں، اس سفر کا میں جس کا ارادہ میں نے کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم قافلہ لے کے جاؤ، سامان تجارت بھی لے کے جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اگر تم سفر کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کوئی مصیبت نہیں ہوگی، ہم باذن اللہ تعالی تمہاری ضمانت لیتے ہیں. اللہ. چنانچہ وہ ملک شام روانہ ہوا، 1000 دینار کا مال اس نے فروخت کیا اور پھر واپسی کے لیے قصد کیا، کسی کام کی غرض سے حلب کے شہر میں گیا اور پھر قیام گاہ میں آیا، نیند کا غلبہ ہوا، سو گیا. خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ خواب میں دیکھتا ہے کہ عرب بدوؤں کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈاکوؤں کا قافلہ ہے، وہ آیا ہے اس کے قافلے میں اور اس نے جو ہے وہ سارا مال و متاع جو ہے وہ اپنے اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا ہے اور تباہ و برباد کر دیا ہے. اور اسی طرح سے سارے ڈاکو آ کے لوٹ مار کر رہا ہے. جی ڈاکو آ کے لوٹ مار کر رہا ہے، وہ خواب میں دیکھ رہے. صحیح. کئی آدمیوں کو جو ہے وہ اس نے قتل کر دیا ہے، خود اس پر بھی بدوؤں نے حملہ کر دیا ہے. گھبرا کر بیدار ہوا، اسے اپنے دیناروں کا خیال آیا کہ جو اس کی جمع پونجی تھی، جو اس نے پروفٹ کمایا تھا، تو جلدی سے باہر نکلا اور جہاں پر اس نے وہ دینار رکھے تھے اس کو جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ واقعی وہ وہاں پر موجود ہے، یا میرا جو خزانہ ہے یا میرا جو مال ہے وہ بھی وہ ڈاکو لے رہے ہیں. صحیح. اب اس نے دیکھا کہ جہاں میں نے دینار رکھے تھے وہ وہاں جو کہ تو موجود ہیں. صحیح. واپس آیا اور بغداد شریف کے لیے جانے کا قصد کیا، ارادہ کیا کہ واپس لوٹنا چاہیے. بغداد شریف پہنچا. اب وہ اس کشمکش میں ہے کہ پہلے میں شیخ حماد کے پاس جاؤں یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں. اسی شش و پنج میں ہے، کشمکش میں شیخ حماد علی رحمہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. شیخ حماد علی رحمہ سے عرض کرتا ہے، بلکہ شیخ حماد علی رحمہ فرماتے ہیں کہ تم واپس آ گئے ہو ماشاءاللہ. بولا حضور میں پہلے آپ سے ملتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی سے ملتا. فرمایا کہ تم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملو کیونکہ وہ قطب الاقطاب ہیں اور غوث اعظم ہیں. واہ. بات یہی ہے کہ تم پہلے ان کی خدمت شیخ میں حاضر ہو. اب وہ کہتے ہیں، شیخ حماد علی رحمہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70 دفعہ تمہارے لیے دعا کی ہے، اللہ. اور وہ جو بیداری کے معاملات تھے وہ خواب میں جو ہے وہ ٹال دیے ہیں، ہائے ہائے ہائے. اور تمہاری جو ہے وہ جان کے لالے پڑ چکے تھے. سرکار غوث اعظم نے 70 دفعہ دستے سوال بارگاہ عزی میں دراز کر کے تمہاری اس معاملے کو، جو بیداری کا معاملہ ہے، اس کو منتقل کر دیا، تبدیل کر دیا خواب کی حالت میں. اللہ. چنانچہ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شیخ حماد نے ٹھیک کہا ہے، حقیقت پر مبنی کلام کیا ہے، کیونکہ تمہارے قتل کو بیداری سے خواب میں تبدیل اور منتقل فرمانے کے لیے ہم نے 70 دفعہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا کی ہے، کیا بات. اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو تھوڑی دیر کے لیے نسیان میں بدل دیا ہے، کہ تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا ہے اور اس کا مال اس کو مل گیا ہے. تو یہ وہ معاملہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب دستے سوال دراز فرما دیں تو رب تعالیٰ جو ہے وہ خالی ہاتھوں کو واپس نہیں لوٹاتا. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہماری نسبتوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. واقعی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کی رفعت کو پڑھ کر، جان کر، سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسی مبارک ہستی کا دامن عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ہوں، سلامتیاں ہوں شیخ طریقت امیر سنت دامت کاتب القدسیہ پر، جنہوں نے ہمیں ایسی مبارک ہستی کا دامن عطا فرمایا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میرا نام سید کوکب احمد ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں. میں نے آپ حضرات کے کو بتانا تھا کہ میں تقریباً اللہ کے فضل سے 50-55 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے. میں 11ویں شریف کرتا تھا ہر مہینے کی 11 تاریخ کو. لیبیا میں جب میں گیا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا حضرت پیران پیر رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں. تو جب میں نے وہاں 11ویں کی مٹھائی بانٹتا تھا وہ مجھ سے پوچھتے تھے یہ کیا ہے. میں نے پھر ان کو بتایا بھائی اللہ کے ولی بہت بڑے بلکہ ولیوں کے ولی تھے، یہ سب کے امام تھے. تو ان سے متعارف کرایا تو ان کو مٹھائی دیتا تھا، پھر وہ بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے. تو وہی سلسلہ آج تک
تک میں جاری ساری ہے اور اس کی فیوز و برکات میں سمیٹ نہیں رہا بلکہ لوٹ رہا ہوں الحمدللہ۔ پیران پیر رحمہ اللہ علیہ کی میں نے آج اب تو روز ہی کرتا ہوں، تقریباً روز کرتا ہوں الحمدللہ۔ یہ سلسلہ میرا 67 سال سے جاری ہے۔ اور ابھی آپ کا موضوع چل رہا ہے نا کرامات غوث اعظم، صحیح فرمایا شاہد صاحب نے کہ فرمائش کرنا کرامت کی کسی پیر سے یہ تو بری بات ہے۔ کرامات دکھانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کسی بزرگ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کافی عرصے رہا، جب تھوڑے عرصے بعد وہ جانے لگا، کہنا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہنا حضرت میں تو کافی عرصے سے آپ کی خدمت میں رہا، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ بھائی تم نے جتنے عرصے یہاں رہے مجھے خلاف شریعت خلاف دین کوئی بات کرتے ہوئے دیکھا، میں بابشرہ ہوں، سب کچھ ہے، تو یہ کرامت نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی کرامت ہے کہ آج کے دور میں کوئی سنتوں کا اہتمام کرے، سنتوں والا لباس پہنے، سنتوں پہ عمل کرے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرے اور نظر آئے کہ ہاں واقعی یہ محبت کرتا ہے، تو یہی کرامت ہوتی ہے ولی کی۔ اس سے ولی سے یہ کیا پوچھنا ہے وہ کرامت کیا ہوا میں اڑ کے دکھائے بھائی وہ، یا پانی میں چل کے دکھائے گا جب آپ اس کو پیر مانیں گے؟ تو بس یہی پیغام تھا میرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور یہ سلسلہ جو ہے کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے بس یہ جاری ساری رہے، میں جب تک زندہ ہوں میں روز ہی دیکھتا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ میری عمر 71 سال ہے، الحمدللہ کوئی بیماری نہیں ہے، بس ایک دعا کر دیں میرے لیے کہ میرا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو اور اللہ والوں سے میری محبت قائم اور دائم رہے، آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ماشاءاللہ، مرحبا آپ کی کال۔ اور آپ نے جو آپ نے کہا اس پہ مجھے مقولہ یاد آیا، الاستقامت فوق الکرامہ۔ استقامت جو ہے یہ کرامت سے درجہ فائق رکھتی ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھنے کی بات ہے۔ کرامت کا ایک جو پروسپیکٹیو ہے اور جو تعریف ہے اس کی مکمل، وہ تو جو بیان ہو ہی چکی ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کو عرفاً بھی کچھ لوگ جو ہے بول دیتے ہیں، لیکن جو کرامت جسے ہم کہیں وہ بہتر وہی ہے کہ جو تعریف پر پوری اترتی ہے، اسی کو کرامت جو ہے وہ کہا جائے۔ مزید کال شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میں محمد اقبال عطاری ہند کے شہر ہلدوانی نینیتال سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے جاری ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ سلمان بھائی کیسے ہیں؟ تمام اسلامی بھائیوں کو خوش آمدید مبارک ہو 11ویں شریف، جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بڑی مہربانی جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مرحبا جی۔ میرا نام عارف عطاری عثمانی کابینہ مومن آباد شہر ہند سے بول رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے۔ امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن۔ مرحبا، ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ۔ میں امیہانی عطاریہ دوحہ قطر سے عرض کر رہی ہوں، حاجی سلمان بھائی آپ مجھے یہ نعت سنا دیں۔ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا، مدینہ مدینہ۔ آپ کے مخارج اور قواعد ماشاءاللہ بڑے مضبوط ہیں، بالخصوص نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہیں، کیا اخفا کیا ہے آپ نے ماشاءاللہ انتا میں۔ مدینہ مدینہ، مرحبا۔ حاجی سلمان بھی کہا ہے آپ کو۔ آمین جی۔ یہ جو یہ ہیں ام ہانی عطاریہ دوحہ قطر سے، اور ان کا بھائی ہے بلال عطاری دوحہ قطر سے۔ یہ خلیل بھائی کو اور مجھے جو ہے وہ حاجی کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک کرے، اللہ بنا دے۔ یہ حاجی ہیں یا نہیں ہے کبھی؟ نہیں میں ہوں نہیں جی، اچھا نہیں، اللہ کرے حج مبرور کی سعادت نصیب ہو، جانا نصیب ہو۔ جی افتخار بول رہا ہوں کوٹ عبداللہ سے۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے آپ کا۔ سلیمان بھائی میرا آپ سے سوال ہے، یہ جو جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم پیر ہیں ہم پیر ہیں، کوئی تویز گنڈا کر کے دے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے، ان کے متعلق ذرا فرما دیں۔ ہاں جی، یہ کوئی جو ہے وہ بینگن میں سوئیاں ڈال کے دے رہا ہے، کوئی پتلے بنا کے جو ہے وہ قبرستان میں دبانے کے مشورے دے رہا ہے، کوئی جو ہے وہ پھپھڑے منگوا رہا ہے، کوئی کلیجیاں منگوا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے، کوئی کپڑے منگوا رہا ہے، کوئی کنگھی کے دندانے منگوا رہا ہے، کوئی بال منگوا رہا ہے، کوئی پھوٹ ڈلوا رہا ہے، کوئی طلاق کروا رہا ہے اور محبوب کو قدموں میں لا رہا ہے۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ اصل اور نقل دونوں موجود ہیں، تو ہمیں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔
کہ الحمدللہ عز و جل فی زمانہ بھی اللہ والے موجود ہیں، مدینہ مدینہ، اور انہی کی وجہ سے تو یہ دنیا قائم ہے، اور جو تعویذات دیے جاتے ہیں، روحانی علاج کیا جاتا ہے، بالکل یہ درست علاج بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مجلس تعویذات عطاریہ ہے جو کہ تعویذات دیتی ہے، اور پھر کئی تعویذ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر سوئیاں وغیرہ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ نقل کو دیکھ کر ہم اصل کا انکار نہ کریں کہ جو صحیح علاج کرنے والے ہیں، شریعت کے مطابق پیری مریدی کرنے والے ہیں، طریقت کا جو ہے وہ راستہ، شریعت کا راستہ دکھانے والے ہیں، تو بالکل وہ اس زمانے کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں ان کی پہچان کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نقلی لوگوں کو دیکھ کر ان اصل جو پیر ہیں ان کا بھی انکار کر بیٹھیں، اور جو ہمیں ان سے فیض و برکات حاصل ہونی ہے اس سے محروم ہو جائیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں بالکل دعوت اسلامی کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے۔ امیر اہل سنت کا دامن کرم کہنا چاہیے، لیکن یہ دعوت اسلامی تو آپ کے دامن سے ملی ہے، تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اصل اور نقل کا فرق ظاہر ہو جائے گا، اصلی پیر کون ہے، نقلی پیر کون ہے۔ اور ایک بات آپ نے صحیح کہی ہے کہ فی زمانہ جو ہے وہ جو شریعت سے ہٹ کر، یعنی وہ پیر بننے کے لائق ہی نہیں ہیں اور پیر بنے ہوئے ہیں، شریعت پر عمل ہی نہیں کرتے، اور لوگ اندھا دھند ان کے پیچھے لگتے چلے جا رہے ہیں۔ عجیب بھلیے بنائے ہوئے ہیں، مرغی کے پنجے جو ہے وہ ہار بنا کے گلے میں کسی نے ڈالے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی کھونٹا تھوٹا پکڑا ہوا ہے، داڑھی ہے کوئی نہیں، بال اتنے لمبے رکھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کیا گند بڑا رکھا ہوا ہے، عجیب ماحول بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں، میں تو حیران ہوں لوگ ان سے متاثر کیسے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں لوگ اسی لیے متاثر ہوتے ہیں نا کہ ان کا دنیاوی کوئی کام نکل آتا ہے، تو یوں پھر وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یوں متاثر ہونا نہیں چاہیے کہ دنیاوی طور پر جو ہے وہ ایسے لوگوں سے، اچھا پھر جو ہے وہ ان کے شر سے بچنے کی بھی حاجت ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے دنیاوی معاملات کو سیدھا کرتے کرتے جو ہے وہ اپنے دین کو تباہ کر ڈالتے ہیں، اپنی آخرت جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے، اور اس کی یعنی کیسے بچا جائے، وہ اسی طرح بچ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے۔ فی زمانہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، جو اس سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ ان جو نقلی ہیں نا، ان کے نقل کو پہچان جائے گا انشاءاللہ، اور ان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، مطالعہ کرتا رہیں، اور علماء اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پھر ہم اصل سے رابطہ رکھیں گے، اور پھر ایسا رابطہ ہوگا کہ ہم دنیا کے اندر بھی اس کا فائدہ پائیں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ مدینہ مدینہ، سبحان اللہ۔ ہم لوگ کی یہ بات ہو رہی ہے تو میں ایک دن جگہ سے گزرا تو وہاں پہ اشتہار لگا ہوا تھا، ایسے جو عامل تھے، اب واقعی دین سے اتنی دوری، جہالت اتنی ہے کہ پہچان ہی نہیں پا رہے کہ یہ لوگ کر کے آ رہے ہیں۔ اب اس کا تعارف دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ بابا کارتوس شاہ، اور لکھا ہوا ہے کہ شیطانوں کے شیطان، چڑیلوں کے سرتاج، اور جنوں کے مہاراج، اور لکھا ہوا ہے کہ ہمارے موکل گھر گھر ایسے پہنچے جیسے ہر مہینے بجلی کے بل۔ تو یہ دین سے دوری، جہالت اتنی ہے کہ لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اس سے اور خطرناک بات بتاؤں میں آپ کو، یہ تو آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو مضحکہ خیز ہے، پاگل بیوقوف بنانے کے لیے، بیوقوفوں کی بیچاروں کی بھی مطلب اب کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ خیر فرمائے، عقل سلیم سب کو عطا فرمائے، ہمیں بھی دے، سب کو عطا فرمائے۔ اس سے خطرناک بات، یعنی اتنا خطرناک سلوگن میں نے ابھی تک کوئی نہیں دیکھا، محبوب کرے پوجا، یہ دیکھیں، یہ تو مطلب کیسا خطرناک ایمان کی بنیادیں ہلا دینے والا جملہ ہے۔ یہ پوجا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے بھئی، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، نہ کسی سے عبادت کرنی ہے نہ کرانی ہے، یہ تو کام ہی نہیں کرنا۔ تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے دامن کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، اپنی عزت کو بچائیں، اور مہربانی کریں اور نہ کریں، ایسے لوگوں سے بچیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کی معاونت کے لیے ہر جگہ پر موجود ہے۔ اسلامی بہنوں میں مدنی کام ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے،
ان کے تعویذات اطاریہ اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں، حضور کیا نظام ہوتا ہے ذرا بتائیے کچھ؟ الحمدللہ عز و جل اسلامی بہنوں میں بھی تعویذات اطاریہ دینے کی ترکیب ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں کئی مقامات پر ان کے بستے لگتے ہیں، ہم ان کو بستہ کہتے ہیں، صحیح، جہاں اسٹال سے جی اسٹال کہیں جگہ کہیں جہاں سے تعویذ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسلامی بہنوں کے قدرے کم ہیں، اسلامی بھائیوں کے زیادہ ہیں، صحیح، اور دنیا کے کئی ممالک میں ہیں اسلامی بھائیوں کے، اور ہمارے ہاں یہ طے ہے کہ جو تعویذ دیں گے اس کے بدلے میں کوئی رقم نہیں لیں گے، ٹھیک، یعنی جو ہے وہ فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے، تعویذات دیے جاتے ہیں، اولاد و وظائف فی سبیل اللہ ہے، جی ٹھیک ہے، جی بالکل، میں یہی بتانے جا رہا اور اسلامی بہنوں جو اسلامی بھائیوں کے بستے لگتے ہیں وہاں پر اسلامی بہنوں کے جانے کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے، اور کیونکہ پردے کی جو ہے وہ پابندی شریعت نے ہمیں دی ہے کہ اسلامی بہنوں نے پردے کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اور پھر یہ معاملات بھی کچھ ایسے ہیں نا کہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہو جاتی ہیں، جب مرد متاثر ہوتے ہیں تو وہ عورتیں کتنی متاثر ہوتی ہوں گی، تو لہٰذا جو ہے وہ اس کے متاثر ہوں گی اور کہیں کوئی مسائل نہ ہو جائیں، اس لیے اسلامی بھائیوں کے بستوں پر اسلامی بہنوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے محرم کو، اپنے بھائی کو بھیج دیں، والد صاحب کو بھیج دیں، اپنے منسوب کو بھیج دیں، بچوں کے ابو کو بھیج دیں، اور جو اسلامی بہنوں کے بستے ہوتے ہیں جہاں تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں وہاں صرف اسلامی بہنیں ہی آتی ہیں، اس جگہ پر تو کسی اسلامی بھائی اس وقت میں جو ہے وہ جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، باقاعدہ اس کی ترکیب بنائی جاتی ہے، یوں شریعت کے مطابق تعویذات اطاریہ روحانی علاج کرنے کی ترکیب موجود ہے، اور لوگوں کو فیض حاصل ہو رہا ہے الحمدللہ، روحانی علاج کے اندر جو ہے وہ برکتیں ہیں اور لوگ اس سے جو ہے وہ مستفیض ہوتے ہیں۔ اس کے کیسے ڈنائی کیا جا سکتا ہے کہ جب لوگ دوسرے علاج کرواتے ہیں، ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے ذریعے علاج کروایا جاتا ہے، حکمت کا علاج ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک علاج ہے، روحانی علاج بھی، تو بعض لوگ یہ نقلی جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو بیس بنا کر جو اصل روحانی علاج کے فوائد ہیں اس سے بھی لوگوں کو محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ روش بھی درست نہیں ہے۔ مدینہ بڑی بیلنسڈ بات حضور آپ نے فرمائی ہے، مرحبا ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے ساتھ ہے، تعویذات اطاریہ کا بستہ آپ کو قریب میں اویلیبل نہیں ہے، تقریباً اینڈرائڈ موبائل جو ہے یہ گردش کر چکے ہیں اور افراد کے پاس ہوتے ہی ہیں، تو آپ اپنے اینڈرائڈ موبائل سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو جو ہے وہ لاگ ان کیجئے، اور وہاں پر پورا روحانی علاج کا ایک آپشن ہے، اس کے ذریعے سے آپ جو ہے تعویذات اطاریہ بھی منگوا سکتے ہیں، استخارہ بھی کروا سکتے ہیں، اور کاٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو عرض کروں کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کال کے حوالے سے یہ ذہن میں مسکنسیپشن ہو کہ کال تو ملتی نہیں ہے، بڑا نمبر مصروف جاتا ہے، تو میرا جو مشاہدہ، ایک تجربہ، ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو، میرا تو ہے خوشگوار ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ای میل کے ذریعے سے اس استخارے کا جواب بعض اوقات فوراً بھی مل جاتا ہے، ادھر آپ نے وہ فارم فل کیا، اس کو سبمٹ کیا، اور تھوڑی دیر بعد آپ کو اس کا میل پر جواب بھی آ جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے، اور اس طرح کے جو بدبودار لوگ ہوتے ہیں اور جو سڑیل قسم کے لوگ ہیں اور جنہوں نے اتنے گندے سلوگنز رکھے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں ایسوں کے شر سے بچائے، اپنی سوچ کو پاکیزہ کریں، اپنے ذہن کو صاف کریں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے بچیں۔ آپ یقین مانیں مدنی چینل کے ناظرین، امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے مجھے 17 سال ہو گئے ہیں، میں نے آج تک امیر اہل سنت کی زبان سے کوئی ایسا سلوگن یا کوئی ایسا نعرہ نہیں سنا جس میں آپ نے اس طرح کی بات کی، محبوب قدموں میں آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا، تو وہ فلانا ہو جائے گا، ڈھمکانا ہو جائے گا، لٹرن ہو جائے گا، پٹرن ہو جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی یہ باتیں نہیں ہوتی۔ اللہ غوث پاک کی مجلس کے بارے میں لکھا، یتوب عندہ خلق کثیر، غوث پاک کی مجلس ایسی تھی کہ جس میں لوگ جو ہے وہ توبہ طائب ہوا کرتے تھے۔ یہ الٹے کام ہے، اس کو پھنساؤ، اس کو لٹاؤ، اس کو بناؤ، اس کو اتارو، تو یہ کام کرنے کی بجائے رجوع اللہ لے کر آئیں، اللہ کریم کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلوں کو دور فرمائے اور ہمیں ایسوں کے شر سے، بلکہ ہماری آل اولاد کو، ہمارے رشتہ داروں کو اللہ محفوظ و مامون فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی کال۔ میرا نام سید حاد حسین ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، مہربانی فرما کر مجھے یہ نعت سنا دیں، وہ سورہ لال زار پھرتے ہیں۔ مدینہ مرحبا ماشاءاللہ۔ جی محمد عمیر حمزہ طاری واقع سرچ کر رہا ہوں، نعت خان اسلام بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے۔ خدا کے فضل سے ہم پر
मरहबा माशाअल्लाह। कादरपुर रामा मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से शौकत हुसैन अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है। हुजूर आज बड़ी 11वीं शरीफ है, तो मेरी तरफ से आप सबको और मदनी चैनल देखने वाले सभी इस्लामी भाइयों को 11वीं शरीफ की मुबारक हो। अर्ज करूँगा कि गौसे पाक की मनकबत सुनवा दीजिए। पहले तो डूबे हुओं को निकाला और अब डूबतों को बचा गौसे आजम। जज़ाकल्लाहु खैरा। निकाला था पहले तो डूबे हुओं को निकाला था पहले तो डूबे हुओं को निकाला था पहले तो डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म गरीबों के हाजत रवा गौसे आज़म। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन। तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आज़म। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन। माशाल्लाह माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन मज़ीद भी आपकी कॉल शामिल करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर बहुत प्यारा मदनी गुलदस्ता है, आइए शामिल करते हैं नसीहत गौसे पाक की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, नसीहत गौसे पाक की। अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब बंदों से मोहब्बत व अक़ीदत का ताल्लुक़ कायम रखते हुए उनके नक्शे कदम पर चलना यकीनन बहुत बड़ी सआदत मंदी की बात है, क्योंकि ये वो पाकीज़ा हस्तियाँ हैं
کہ جن پر اللہ عز و جل نے اپنے انعام و اکرام کی بارشیں نازل فرمائیں اور انہیں قرآن پاک میں اپنے انعام یافتہ بندوں میں شامل فرمایا۔ ایک دور وہ تھا کہ جب بزرگان دین کی صحبت اختیار کرنا لازم اور ان کی خدمت کو سعادت عظمیٰ تصور کیا جاتا تھا اور ان کے ملفوظات پر عمل کرنا عین سعادت سمجھا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اسلام دشمن طاقتوں کی مذموم سازشوں کے نتیجے میں اسلاف کرام کے ساتھ اس پاکیزہ تعلق میں کمی واقع ہونے لگی اور طرح طرح کی خرافات زبانیں زد عام ہونے لگیں اور فتنے جڑ پکڑنے لگے۔ الحمدللہ عز و جل علماء کرام دامت برکاتہم العالیہ نے ان سازشوں کے نتیجے میں بزرگان دین سے بڑھتی ہوئی بے رغبتی کا اندازہ فرما کر اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے محبوبان بارگاہ الہی عز و جل سے عوام کا تعلق دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے تحریری اور تقریری اقدامات اٹھائے۔ علماء کرام دامت برکاتہم العالیہ کی ان کاوشوں کی برکت سے دشمنان اسلام کی سازشیں دم توڑنے لگیں اور عقیدتوں کا گلستان پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ اس سلسلے میں بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے، آپ کی کتب و رسائل، بالخصوص سانپ نما جن اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیگر واقعات، منع کی لاش اور دیگر کرامات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنات کا بادشاہ اور دیگر کرامات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی جذبے کے تحت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات پر مشتمل ہمارا یہ سیگمنٹ نصیحت غوث پاک کی کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نصیحتیں سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج سنتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، محبت الہی کا تقاضا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ عز و جل کی رحمت کی طرف لگا دے اور کسی کی طرف نگاہ نہ کر، یوں کہ اندھوں کی مانند ہو جا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تیری لو لگی رہے، دنیا کی طرف تیری نظر یعنی ایسی نظر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کہلائے، اس معاملے میں گویا کہ تو اندھا ہو جائے کہ بالکل دنیا کی طرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ کی معاذ اللہ نافرمانی کرتے ہوئے ہرگز نہ دیکھ۔ جب تک تو غیر کی طرف دیکھتا رہے گا، یعنی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا نہیں ہے، تو اللہ عز و جل کا فضل نہیں دیکھ پائے گا۔ پس تو اپنے نفس کو مٹا کر اللہ ہی کی طرف متوجہ کر لے، اس طرح تیرے دل کی آنکھ فضل عظیم کی جانب کھل جائے گی اور تو اس کی روشنی اپنے سر کی آنکھوں سے محسوس کرے گا اور پھر تیرے اندر کا نور باہر کو بھی منور کر دے گا۔ عطائے الہی سے تو راحت و سکون محسوس کرے گا، اور اگر تو نے نفس پر ظلم کیا اور مخلوق کی طرف نگاہ کی تو پھر اللہ عز و جل کی طرف سے تیری نگاہ بند ہو جائے گی اور تجھ سے فضل خداوندی رک جائے گا۔ تو دنیا کی ہر چیز سے آنکھیں بند کر لے۔ یہاں ہر چیز سے مراد ہر وہ چیز ہے جس میں اللہ عز و جل یا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی ہے یا ان کی رضا نہیں ہے۔ اور اگر تو ایسی چیز کی طرف دیکھے گا تو جب تک تو ان چیزوں کی طرف متوجہ رہے گا تو اللہ عز و جل کے فضل اور قرب کی راہ تجھ پر نہ کھلے گی، اور اگر تو ان چیزوں سے توجہ ہٹا کر اپنے رب عز و جل کی طرف لو لگا لے گا تو تجھ پر فضل عظیم کا وہ دروازہ کھل جائے گا کہ تو ظاہری آنکھوں سے بھی ان کا مشاہدہ کر سکے گا، بلکہ دل، ایمان اور یقین بھی منور ہو جائے گا۔ مزید فرماتے ہیں تیرا نفس اور اعضاء غیر اللہ کی عطا اور وعدے سے آرام و سکون نہیں پاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور آرام سے سکون پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اپنی تمام تر توجہ اپنی ذات کی طرف محدود رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔
अल्लाह तबारक तआला गौसे पाक की नसीहतों पर हमें अमल भी तौफीक अता फरमाए और नेक बनाए, मोमिन बनाए, अल्लाह हमें साले बनाए। करामात औलिया का बयान हो रहा है और आप समात फरमा ही रहे हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह इस पर हम मदनी फूल लेंगे। रुकन शुरा से मैं चाह रहा हूँ एक और पहलू की तरफ तवज्जो गई है, इसको भी हम ले ही लें। उस्ताद साहब, बाज़ औक़ात लोग जब हसद की बीमारी में मुब्तला होते हैं या किसी की शोहरत को, किसी की इज़्ज़त को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, अब उसको गिराने की कोशिश करते हैं और यही जो स्लोगन्स लोगों के होते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके पास जाते हैं यार ताला मार दो, ताला मार के चाबी दरियाए सट दो। ये क्या फरमाएंगे इस अंदाज को भी? ताले मार रहे हैं, चाबियाँ फेंक रहे हैं, धागे बांध रहे हैं, पता नहीं किधर जिधर दिल कर रहा है धागा बांध दिया उधर ही, क्या फरमाएंगे आप? लेकिन जो तावीज़ात हैं और जो औरात दिए जाते हैं, इसका मकसद तो ये है कि खल्क़ खुदा यानी लोगों की जो मुश्किलात हैं वो हल हों, ठीक, और जो मसाइब हैं वो दूर हों। सही। और जो लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं और लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, तो अव्वलन जो नुकसान पहुंचाने के लिए तावीज़ दे रहा है जी, या कोई विर्द दे रहा है, तो ये इसका देने का जो अमल है ये भी गुनाह है। ठीक। और जो उसको पाया तकमील तक पहुंचा रहा है, यानी उन तावीज़ को जो है जिस शख्स को वो नुकसान पहुंचाना चाहता है। और फिर यहाँ पर एक और बात भी कि बाज़ औक़ात औरतें चली जाती हैं ऐसे लोगों के पास और वहाँ जाकर जो है अपने शोहरों के ख़िलाफ़ बात कर रही होती हैं कि शोहर मेरे काबू में आ जाए। अल्लाह की बंदी, शोहर तो हाकिम होता है और उसके बारे में तुम जो है क्या करने जा रही हो। और फिर ऐसी औरतों का अंजाम भी दुनिया के अंदर ही बुरा हो जाता है। जो किसी के लिए बुरा करता है वो दुनिया के अंदर ही जो है बुरा देख लेता है। बल्कि सरब इमाम जाफर सादिक ने तो यहाँ तक फरमाया, अल्लामा ज़ाहबी ने बयान फरमाया है आपकी जो है सवाने हयात के अंदर, फरमाते हैं कि जो किसी के लिए गड़ा खोदेगा अल्लाह तबारक व तआला इसको खुद उस गड्ढे के अंदर गिरा देगा। अल्लाह महफूज फरमाए। तो ऐसे लोगों को तो यानी जो दे रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, गुनाहगार हो रहे हैं, और जो ले रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, और दोनों तरफ जो है वो इस्लाह की हाजत है। यहाँ पर एक और बात भी करूँगा कि हमारे मुआशरे के अंदर एक जो गलत तरीक़ाकार है कि जब ये जो नकली हजरात होते हैं, नकली पीर जिन्हें कहा जाता है, तो इनसे कोई उनको फ़ायदा हो जाए तो फिर उसका डंका बजा रहे होते। वाह भाई वाह, वाह हा, ये हो गया वो हो गया, फलान का ठड़ा टमकान का ठड़ा है, जनाब कमाल ही का ठड़ा है। यूँ लोग मुबालगे तो बड़े मतलब धड़ाधड़ हो रहे होते हैं ना जी। तो यूँ खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं, खुद भी नुकसान और गड्ढे के अंदर गिर रहे हैं और दूसरों को भी गिरा रहे हैं। और जितने लोग जो है वो इनके कहने पर ऐसे गलत आदमी के हाथों चढ़ जाते हैं तो बाद में वो बदवाएं भी दे रहे होते हैं कि फलां ने जो है वो मुझे इस तरह पहुंचा दिया था। और जब ऐसे लोगों के दामे तस्वीर में जो लोग आ जाते हैं तो फिर ऐसे लोग उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक जैद है, एक शख्स जिसका नाम जैद है, ये बकर है जो गलत तावीज़ात करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है। जैद उसके पास जा रहा है किसी अमर के बारे में कि फ़लाँ को यूँ कर दो, फ़लाँ को यूँ कर दो, यूँ नुकसान पहुंचा दो। अब वो जो गलत काम कर रहा है बकर, तो वो उस अमर को तो नुकसान पहुंचाएगा, एक वक्त आएगा वो जो जैद को भी नुकसान पहुंचा देगा। तो यूँ जो है वो किसी के लिए जो जाते हैं ना, तो ये कितना गलत करते हैं। और यूँ के तावीज़ डाल दिए हैं तो यूँ कर दिया है, तो ये असर तो होता है, कलाम का भी असर होता है, जादू की भी तासीर होती है। तो लेकिन ये किस मकसद के लिए किया जा रहा है? अगर कोई तावीज़ात लेना चाहता है तो ये जायज़ मकसद होना चाहिए, जो तावीज़ दिया जाए वो जायज़ तावीज़ होना चाहिए। यानी ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, ये होंगी तो फिर जो है वो आदमी यूँ समझें कि सही रास्ते पर चल रहा है, वरना जो है दुनिया के अंदर भी नुकसान है और आखिरत में भी नुकसान होगा। अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल हम सबको दुनिया और आखिरत के नुकसानों से बचाए। आमीन आमीन। मरहबा मरहबा। रुकन शुरा ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही और माशाल्लाह वली दाऊद इस्लामी हैं और आलिम दीन भी हैं, जय्यद आलिम दीन भी हैं। तो गुफ्तगू जो फरमाते हैं वो तजर्बा बेस्ड भी होती है, उसके पीछे तजरीबात भी होते हैं, मुशाहदात भी होते हैं। अल्लाह इनको मुशाहदा भी है जी। वो यूँ कि मुझे एक जगह जाने का, एक गांव में जाने का मौका मिला जी। तो वहाँ एक शख्स था जो जादू किया करता था। ओहो। तो उसके पास एक औरत गई और वहाँ उसने उस औरत के जो यहाँ कोई तावीज़ रखा ना, और फिर उस तावीज़ को जला दिया।
یعنی مجھے یہ پتہ چلا کہ یعنی جو میرا اس وقت چھوٹا تھا میں، تو مجھے یہ یعنی ہوا کہ یہ شخص اس عورت کو متاثر کرنا چاہتا ہے کہ میرے جادو کے اندر تاثیر ہے. تعویذ یہاں رکھا اور اس پر پتہ نہیں کیا کیا کہ وہ جلنے لگا نا تعویذ، اور اس عورت جو ہے نا جو گئی تعویذ لینے گئی تھی اس کا ہاتھ جل گیا. تو یوں وہ تعویذ تو اپنے بھلے کے لیے لینے گئی ہوگی، لیکن جو ہے وہ اس آدمی نے اس کو متاثر کرنے کے لیے اس کا ہاتھ بھی جلا دیا. اب ہاتھ جلا رہا ہے تو اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ نقصانات پہنچا رہا ہوگا. تو اس قسم کے معاشرے کے اندر لوگ موجود ہیں جو اس طرح کرتے ہیں. صحیح. اللہ رحمت فرمائے ہمارے حال پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بس کرم فرمائے، اور ایسے لوگوں کی شر سے اللہ محفوظ فرمائے. ان کی شر سے بھی بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سلامتی کا سوال بھی کرنا چاہیے. اور ایسے لوگوں پر نحوست بھی برس رہی ہوتی ہے. مجھے جب اس کا گھر، اس کا انداز جو ہے وہ یاد آتا ہے تو مجھے اسی وقت اس سے نفرت ہو گئی. یار یہ کیسا عجیب آدمی ہے، اس کا رہنے سہنے کا انداز کیا، شریعت کا پابند نہیں تھا، داڑھی بھی نہیں تھی، اور پھر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لوگ ہوتے ہیں اور پھر جو اللہ کا نام لے بظاہر اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں پھر جو ہے وہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. کیسے یہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو بھی ہدایت دے، آمین. اور جو لینے کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی ہدایت دے. ان کو بھی ہدایت دے. سر ویسے دیکھا گیا ہے کہ عورتوں کا زیادہ معاملہ ہوتا ہے، تو یہ عورتیں کیوں مطلب اس طرح سے یہ جلی جاتی ہیں، اور پھر مسائل بھی ہوتے ہیں، پھر خبریں بھی بنتی ہیں، اور پھر معاشرے میں دیگر معاملات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے؟ علم دین کی کمی کی وجہ سے. صحیح. اگر ہم اپنے گھر میں جو عورتیں موجود ہیں ان کو دینی علم دیں، پہچان دیں، شریعت کا بتائیں، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ اسلامی بہنوں کا بھی مدنی کام ہو رہا ہے، اور کل اتوار ہے اور کل انشاءاللہ عز و جل 2:15 بجے نگران شورا کا بیان ہے. نام جشن کس بات کا؟ جشن کس بات کا. اور یہ اسلامی بہنوں میں بھی ہوگا. اسلامی بہنوں کے ڈویژن سطح پر اجتماعات ہوتے ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین سے کہوں گا کہ اپنے گھر والوں کو اس ڈویژن اجتماع میں بھجوایا کریں. اور الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے اسلامی بہنوں کے اس اجتماع میں جو اراکین شورا بڑی عمر کے ہیں، جن کو دارالافتاء اہل سنت سے اجازت ہے اسلامی بہنوں میں یوں بیان کرنے کی، تو ان کے بیان کی ترقی بھی بنتی ہے. اور جب ہم دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جائیں گے، کتب کا مطالعہ کریں گے، دینی اویئرنس، دینی علم ہمیں حاصل ہوگا، ہمارے گھر والوں کو، عورتوں کو حاصل ہوگا، اسلامی بہنوں کو حاصل ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل معاشرہ جو ہے وہ سدھر جائے گا، عورتوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یعنی جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں اسلامی بھائی، ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر نظر آتا ہے اسلامی بھائیوں کا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے. اسی طرح اسلامی بہنوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے. امیر اہل سنت کا ایک بڑا اچھا بہترین مقولہ ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بھائی زیادہ ہیں یا اسلامی بہنیں زیادہ ہیں. یعنی اسلامی بہنوں کے بھی لاکھوں لاکھ تعداد ہے، ظاہر ہے وہ پردے میں ہے، وہ نظر نہیں آتی. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے لاکھوں اسلامی بہنوں کی اصلاح ہوئی الحمدللہ، اور وہ راہ شریعت پر انہوں نے چلنا شروع کر دیا. اور یقیناً راہ شریعت پر چلنے کی برکت سے یہ جہلی اور نقلی پیروں سے ہی بچ جاتی ہوں گی ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ عز و جل کرے کہ ہمیں اویئرنس بھی حاصل ہو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہے وہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی منسلک کرنے میں کامیاب ہوں. آمین آمین آمین. صاحب آپ نے فرمایا کہ جن اراکین شورا کو بیان کرنے کی اجازت ہے، تو ان کو کیسے بیان کرنے کی اجازت ہے؟ کچھ یہ بھی بتا دیں کیسے بیان کرتے ہیں اسلامی بہنوں میں؟ سر مدنی چینل میں ہی بیان ہوتا ہے، براہ راست تو کوئی نگران شورا، کوئی اسلامی بہنوں میں یوں بیان تھوڑا کرتے ہیں. اسلامی بہنیں پردے میں ہوتی ہیں، اور یوں وہ ساری پردے میں ہوتی ہیں. یہاں نگران شورا تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے بیان کرتے ہیں، اور یہ بیان جو ہے وہ مدنی چینل کے ذریعے ہوتا ہے. اصل میں وہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ جو عورت کسی غیر مرد کو دیکھ سکتی ہے بشرطے کہ اس کے دل کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہو جو شہوت وغیرہ، تو اور اگر اس کا شائبہ بھی ہو تو پھر نہیں دیکھ سکتی. تو جو اراکین شورا بڑی عمر کے ہیں ان کے بارے میں تو پھر ایسی دل کے اندر ایسے جو ہے وہ خیالات پیدا نہیں ہوں گے. تو اس لیے ان اراکین شورا کو، اور اسلامی بہنیں پردے میں ہوتی ہیں، اراکین شورا بیان کرتے ہیں. مدینہ یہ بھی ایک بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی کا، امیر اہل سنت کا
ایک زبردست انداز ہے. شریعت مطہرہ کی پاسداری ہر بات پر ہر جگہ میں مقدم ہے اور فوقیت رکھتی ہے. اسلامی بہنوں کے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس وقت میں چاہوں لگے ہاتھوں بات چل ہی نکلی ہے تو کچھ اس کا بھی بیان کر دیں کہ اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں کن کن امور کا خیال رکھا جاتا ہے, کچھ یہ بھی بیان ہو جائے تاکہ مزید کس طریقے سے شریعت مطہرہ کا جو حکم ہے پردہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے کتنا اہتمام کیا جاتا ہے, یہ بھی ناظرین تک بات پہنچ جائے گی. الحمدللہ عز و جل اسلامی بہنوں کے جو اجتماعات ہیں وہ ذیلی سطح پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بلکہ الحمدللہ عز و جل باب المدینہ کراچی میں تو ایک ذیلی حلقے کے اندر 2 اجتماع بھی ہوتے ہیں. اور ہمارا طے ہے کہ جہاں پر 50 اسلامی بہنیں جمع ہو جائیں تو اس اجتماع کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے. اللہ اکبر. کیونکہ اسلامی بہنوں کے اجتماع کے اندر مائک استعمال کرنے کی, اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اللہ اللہ. کیونکہ جس طرح عورت کا پردہ ہے اس طرح عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. تو امیر اہل سنت کی تاکید ہے اسلامی بہنوں کو کہ وہ ایسے کمرے میں کریں کہ گلی میں بھی آواز نہ جائے. اور پھر جس گھر کے اندر یہ اجتماعات ہوتے ہیں, گھروں کے اندر ہوتے ہیں یہ اجتماعات عمومی طور پر, جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کے اندر بھی ہوتے ہیں جب چھٹی کا دن ہوتا ہے. چھٹی کا دن نہ ہو تو پھر اسلامی بہنوں کے ان مختلف گھروں کے اندر ہوتے ہیں. اس گھر کے اندر اجتماع کرنے کی اجازت ہے جس کے اندر کوئی مرد نہ ہو, یا گھر اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی مرد ہے تو اس تک آواز نہ پہنچے. یعنی یہ تاکید کی ہوئی ہے آواز کے معاملے میں بھی. کیا بات. اور پھر یہ اجتماعات دن کے اندر ہوتے ہیں. رات میں اسلامی بہنوں کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. یعنی مدنی کام بھی جو ہیں اسلامی بہنوں کے مدنی کام یہ دن کے اندر ہیں. اور اس وقت تک ختم کرنے کا حکم ہے مدنی مرکز کی طرف سے کہ یہ گھر میں مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے گھر میں پہنچ جائیں. اور بالکل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں 100% بلکہ 112% جو ہے وہ شریعت کے مطابق مدنی کام کرنے کا حکم ہے. اور شریعت سے ہٹ کے کوئی کام کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اور خدا نخواستہ اولاً تو ایسی باتیں ہمارے پاس پہنچتی نہیں ہیں, اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس پر تو پابندی لگ جاتی ہے, اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو بالکل باپردہ انداز میں اور بالکل ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دعوت اسلامی میں اسلامی بھائیوں کے بھی اور بالخصوص اسلامی بہنوں کے بھی ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں. مدینہ بڑی پیاری بات کہی. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی اور یہ ہے امیر سنت کا مبارک انداز. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین گھڑی کہہ رہی ہے کہ وقت جو ہے یہ اختتام پذیر ہے. کچھ مبلغین سے مدنی پھول لیتے ہیں, مختصر بیان کریں تاکہ ایک سرکل اور گھوم جائے ہمارا. جی. ولی کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے تو ولی کی جو سب سے بڑی کرامت ہوتی ہے وہ اس کا تقوی ہوتا ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور تقوی سے آباد رہتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون, کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ پرہیزگار ہی ہوتے ہیں. اور پھر دیکھیں جب ایک ولی اللہ کا جو اولیاء ہوتے ہیں, اولیاء اللہ ہوتے ہیں, ایک ولی اپنے نبی کی جب سچی پیروی کرتا ہے تو سچی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسے انعام عطا فرماتا ہے کہ جب اپنے نبی کی سچی پیروی کرتا ہے تو نبی والے کمالات جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی کے اندر جاری و ساری فرما دیتا ہے. نبی کا فیضان اس میں جاری ہو جاتا ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ جس طرح نبی سے علمی طور پر کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی, اسی طرح جب ولی اپنے نبی کی سچی پیروی کرتا ہے تو وہ علم میں بھی نبی کا مظہر ہو جاتا ہے, وجود میں بھی نبی کا مظہر ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح اللہ کے نبی سے قرآن و حدیث کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. اس کو آسان الفاظ میں کہیں تاکہ کوئی وہ دوسرا مطلب مسکنسپشن میں شکار نہ ہو جائے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کا خصوصی فیضان نصیب ہو جاتا ہے, ان کی برکات نصیب ہو جاتی ہے. بالکل ان کی خصوصی برکات نصیب ہو جاتی ہیں. اور پھر جس طرح قرآن و حدیث کی کوئی شے اللہ کے نبی سے پوشیدہ نہیں ہوتی, اسی طرح جب ولی اپنے نبی کی سچی پیروی کرتا ہے تو وہ فیضان اس میں اس طرح سے جاری ہوتا ہے کہ اس سے بھی کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی. اس تعلق سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ آئے اور آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ کو ایک شخص لے کر کے آیا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ واعظ فرما رہے ہیں. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب واعظ فرمانا شروع کیا تو اس سے قبل ایک قاری نے قرآن پاک کی تلاوت کی. تلاوت کرنے کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور آپ نے اس قرآن کی آیت کی ایک معنی بیان فرمایا. تو علامہ ابن جوزی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے سن رہے تھے تو اس شخص نے اشارہ کرتے ہوئے علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ کی طرف فرمایا کہ یہ آیت درست ہے. تو علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا بالکل درست ہے. تو اسی طرح حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ایک آیت کے 40 معانی کو بیان فرمایا. علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ جو خود ایک بہت بڑے عالم دین ہے, محدث ہے,
آپ نے 11 معنی تک تو تصدیق کی کہ بالکل صحیح ہے، اس کے بعد جو 29 معنی کو بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ معنی میرے علم میں نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ایک اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اپنے 40 پہ بات نہیں ہے، 40 کے بعد کہا تھا رجعنا من القال الحال، ماشاءاللہ، اور پھر 30 اور بیان کی، 70 بیان کی، یہ علم غوث پاک ہے، سبحان اللہ۔ تو جب ایک ولی اللہ کے نبی کی سچی پیروی کرتا ہے تو نبی کا فیضان اس انداز سے جاری ہوتا ہے کہ پھر وہ علم میں بھی نبی کا مظہر ہو جاتا ہے، اور پھر وجود میں اس انداز سے کہ جب اللہ کے نبی کا ہاتھ کسی بے جان شے سے چھو جائے تو اس میں طاقت آ جاتی ہے۔ اسی طرح کا اس طرح سے اللہ کے نبی کا فیضان اس ولی کے اندر جاری اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کا ولی کسی کی طرف اشارہ کر دے یا قم باذن اللہ کہہ دے تو اس میں بھی طاقت اور جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اس تعلق سے بھی غوث پاک کی کرامات موجود ہیں، موجود جی۔ حضور سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دیگر اوصاف جمیلہ کے جامع شخصیت تھے، ان میں سے ایک وصف روشن ضمیری ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی پرکھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ شیخ عمر بازار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ہمراہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جب باہر نکلے تو لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف نہیں متوجہ ہو رہے تھے، تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اتنی بااثر شخصیت ہے، اتنا مقام و مرتبہ ہے، اور کوئی آ کر آپ سے مصافحہ بھی نہیں کر رہا۔ دل میں سوچا، خیال پیدا ہوا، یہ سوچ کا آنا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ جیسے مسکرائے تو فوراً جو ہے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ دور دور سے آ رہے ہیں اور آپ سے مصافحہ کر رہے ہیں لپک لپک کے، یعنی کہ کثیر ہجوم ہو گیا، اتنا لوگ کا ہجوم ہو گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ اتنا ان کے عوام کے اندر موجود تھے کہ شیخ بازار رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ دور ہو گئے، اور دل میں بھی سوچا کہ اس سے تو وہ حالت اچھی تھی کہ آپ کے میں قریب تھا۔ تو آپ نے دیکھ کر مسکرایا، فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میرا یہ مقام ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے میری مٹھی میں ہیں، میں چاہوں تو ان کو اپنی طرف پھیر لوں، چاہو تو اپنی طرف سے دور کر دوں۔ اللہ اکبر، اولیاء کی کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ جی، اللہ کریم کی مبارک اولیاء کی مبارک شان ہوا کرتی ہے، رب العالمین جل وعلا ان سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل کو فرماتا ہے، جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں علیہ السلام۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں میں ندا کرتے ہیں، فرشتوں سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں یودع لہ القبول فی الارض، اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ زمین میں جو لوگ اللہ سے پیار کرتے ہیں وہی لوگ پھر ولی اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ جی عرفان بھائی۔ خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی بارگاہ غوثیت میں جو ہے وہ نذران عقیدت و محبت پیش کیا ہے۔ اگر ہم خواجہ صاحب کی بات کرتے ہیں، پھر آپ کے خلیفہ اول حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اس طرح سے خواجگان چشت اہل بہشت کے سرخیل، مقتدا اور پیشوا کی بات کرتے ہیں، تمام نے جو ہے وہ اپنی عقیدت اور محبت کے نذرانے جو ہے وہ بارگاہ غوثیت مآب میں پیش کیے ہیں۔ میں فقط خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو کلام آپ نے پیش کیا، جو منقبت پیش کی، اس کا ایک مطلب اور ایک مقطع۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین، دستگیر ہمہ جاں حضرت غوث الثقلین۔ مقطع میں فرماتے ہیں قطب مسکین بغلامی درد منصوب است، کہ قطب مسکین، قطب الدین مسکین جو ہے وہ آپ کے در اقدس کی غلامی کا اسے شرف حاصل ہے۔ آگے فرمایا داغ محرش بعزہ حضرت غوث الثقلین۔ اب آرزو کیا ہے سرکار غریب نواز کے خلیفہ کو؟ آرزو کیا ہے؟ فرمایا کہ داغ محرش بعزہ حضرت غوث الثقلین کے آپ کی محبت میں قطب الدین یہ چاہتا ہے کہ مزید اضافہ ہو، مزید اضافہ ہو۔ حضرت خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس طرح سے عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ چو پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہمہ عالم شد قدمت، اللہ اقتاب جہاں در پیش درت، افتاد جو پیش شاہ گدا۔ فرمایا کہ چو پائے نبی شد تاج سرت، چونکہ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین آپ کے سر کا تاج ہیں۔ چو پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہمہ عالم شد قدمت۔ فرمایا کہ تو جب حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین آپ کے سر کے تاج ہیں، لہٰذا آپ کا قدم مبارک تمام جہانوں کے ولیوں کے سر کا تاج ہے۔ کیا بات! یہاں جہاں کے سارے قطب آپ کے کاشان اقدس کے سامنے ایسے جمع ہیں،
کہ جیسے گدا جو ہے وہ بادشاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ مقطع میں فرمایا کہ معین الدین کے غلام نام تو شد، در یوز گرا اکرام تو شد، شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد، دارت طلب تسلیم و رضا۔ آپ نے فرمایا معین الدین جو کہ آپ کا نہیں، آپ کے نام پاک کا غلام ہے، آپ کے فضل و کرم کا بھکاری ہے۔ شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد، آپ کے غلامی کا شرف حاصل ہونے کے بعد خادم مخدوم بنا ہے، بندہ خواجہ بنا ہے۔ واہ 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 واہ۔ فرمایا کہ آپ کی تسلیم و رضا کا طالب ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت سے جو ہے وہ کلام ہیں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس کو مزید طول دیا جا سکے۔ بہرکیف اللہ رب العالمین سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ہمیں بھی بصیرت عطا فرمائے، بصارت عطا فرمائے، دل کی آنکھیں نصیب فرمائے۔ آمین آمین، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استاد صاحب آج کے سلسلے کا آخری مدنی پھول۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی ہیں جی، اور ان کی ولایت کو ماننے والے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں سارے ہی ان کی ولایت کو ماننے والے ہیں، ان کا فیض لینے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب آپ ہی کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا تو میں اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا تھا اوپر اپنے ہوٹل کے کمرے میں، تو ایک سوڈانی بھی آ گیا، تو وہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہم بھی قادری ہیں، آپ بھی قادری ہیں۔ تو یوں پوری دنیا کے اندر ہی جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ بدر شریف کے صاحب ایک آدمی سے شیخ عبد الجبار نام تھا ان کا، اور کیا مطلب عاشق رسول آدمی تھے بدر شریف کے، اور کیا محب اولیاء تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جی ارشاد۔ تو وہ جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے وہ تو پوری دنیا میں ہے، کیا بات، اور اب ہم پر ہے کہ ہم ان کا فیضان کیسے حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی حضور غوث پاک کا فیضان، اللہ، اور ہمارے پیر مرشد نے جو ہے وہ ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے وہ آستانہ دکھایا اور وہاں سے فیض لیا اور فیضان ان کا فیضان ہمیں پلایا۔ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیضان امیر اہل سنت کے ذریعے دنیا بھر کے اندر پہنچ رہا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان کے فیضان سے اپنے آپ کو مستفیض کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ بھی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیضان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، مدینہ مدینہ انشاءاللہ حضور غوث پاک کا فیضان آپ کو جام بھر بھر کر ملے گا، اللہ، اور آپ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی سیراب ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہی مدنی پھولوں پر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، سب کو میسر ہو یہ مقام، سب کو میسر ہو یہ مقام، آقا پہنچے مدینے بن کر غلام، پہنچے مدینے بن کر غلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، پڑھتے درود اور پڑھتے سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، تیری ثنا ہے میرا نصیب، آقا تیری ثنا ہے میرا نصیب، قربان تجھ پر جان ادیب، آقا قربان تجھ پر جان ادیب، تجھ پر تصدق عالم تمام، تجھ پر تصدق عالم تمام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں
سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. لکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.